آج ہمارے پاس اولف کیرو کی لکھی ہوئی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے، دا پشتونز 550 BC ٹو 1957۔ جی، یہ کتاب پشتونوں کی تاریخ پر ایک لینڈ مارک کی حیثیت رکھتی ہے۔ بالکل، لیکن یہ صرف تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ کیرو، جو خود ایک برطانوی ایڈمنسٹریٹر تھے، کتاب کا آغاز ایک بہت ہی ذاتی احساس سے کرتے ہیں۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ اس علاقے جسے وہ نارتھ ویسٹ فرونٹیئر کہتے تھے اور اس کے لوگوں میں ایک عجیب سی کشش ہے۔ ایک ناقابل بیاں کشش، اور یہ صرف ایک جغرافیائی نام نہیں تھا، ہے نا؟ یہ برطانوی راج کی سلطنت کی سرحد پر ایک بے چین اور مشکل علاقے کی نشاندہی کرتا تھا۔ جی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی قوم جس نے سلطنتوں کو جنم دیا اور سلطنتوں کو توڑا، اس کی اپنی تاریخ خود کبھی ڈھنگ سے لکھی کیوں نہیں گئی؟ اور کیرو اپنی کتاب میں اسی سوال سے اسی کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس گتھی کو سلجھانے کے لیے وہ ہمیں سب سے پہلے اس سرزمین کے جادو کو سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جادو؟ اچھا، جی۔ کارو کے مطابق یہ جادو صرف زمین کا نہیں بلکہ زمین اور انسان کے رشتے کا ہے۔ اچھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہاں کے قدرتی مناظر اور سخت موسم دونوں مل کر انسان پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ تو ایک طرف خوبصورتی بھی ہے اور دوسری طرف سختی بھی، جیسے پشاور کی وادی۔ جی، اور پھر شدید گرمی اور دھول کے طوفان، یا خیبر اور وزیرستان کے خشک جھلسے ہوئے پہاڑ۔ وہ رونلڈ شے کا ایک قول بھی نقل کرتے ہیں کہ ایک سرحدی شخص کی زندگی مشکل ہوتی ہے اور وہ ہر روز ابدیت کے دہانے پر چلتا ہے۔ لیکن اسی سختی سے ایک غیر معمولی جوش اور جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، ماحول کردار کو شکل دیتا ہے۔ لیکن کارو یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل بات زمین نہیں بلکہ لوگ ہیں۔ جی، اور یہی اس کتاب کا سینٹرل تھیم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی اجنبی راولپنڈی سے آگے مارگلا کی پہاڑیوں کو پار کر کے اٹک کا پل عبور کرتا تھا تو اسے لگتا تھا کہ وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں لوگ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، بغیر کسی جھجک کے۔ ایک اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔ لیکن اس قریبی تعلق کے باوجود کارو کا ماننا ہے کہ پشتون دنیا کے لیے اور شاید خود اپنے لیے بھی ایک معمہ بنے رہے۔ ان پر لکھا تو بہت گیا لیکن سب کچھ سطحی تھا۔ جی، ان کی اصل تاریخ کی گہرائی میں کوئی نہیں گیا۔ تو کارو کا مشن اسی گہرائی تک پہنچنا تھا۔ چلیں پھر اسی سے شروع کرتے ہیں۔ مصنف اس گتھی کو کہاں سے سلجھانا شروع کرتے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے پہلا قدم تو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم بات کس کی کر رہے ہیں، افغان کون ہے اور پٹھان کون ہے۔ بالکل ٹھیک۔ کارو کے لیے پہلا اور سب سے اہم قدم یہی تھا، اور وہ اس پر پورا ایک حصہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ افغان ورسس پٹھان۔ کارو واضح کرتے ہیں کہ اگرچہ یہ دونوں نام اکثر ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن تاریخی طور پر ان میں ایک بہت اہم فرق ہے۔ اچھا۔ وہ افغانوں کو نسل کی سینئر شاخ کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میدانی علاقوں اور سطح مرتفع میں رہتے ہیں۔ اچھا، میدانی علاقے، یعنی جغرافیہ یہاں ایک کی فیکٹر ہے۔ تو ان میدانی افغانوں میں کون کون شامل ہیں؟ ان کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ پہلے ہیں ویسٹرن افغانز، یعنی مغربی افغان۔ اوکے۔ ان میں سب سے اہم درانی قبیلہ ہے، جنہیں پہلے ابدالی کہا جاتا تھا، اور دوسرے خلجی، جنہیں فارسی میں غلسئی بھی کہتے ہیں۔ اور ان پر فارسی اثر زیادہ تھا، ہے نا، ہرات اور قندھار کی وجہ سے؟ جی بالکل، ان پر ایران کی صفوی سلطنت کا گہرا ثقافتی اثر تھا۔ اور دوسری قسم؟ دوسری قسم ایسٹرن افغانز، یعنی مشرقی افغان کہلاتی ہیں۔ ان میں یوسف زئی اور پشاور کے میدانی علاقوں کے دوسرے قبائل آتے ہیں۔ تو ان پر مغل سلطنت کا اثر زیادہ رہا ہوگا۔ صحیح، کیونکہ پشاور اور کابل مغلوں کے زیر اثر تھے۔ پرانے انگریز مصنفین جیسے ایلفنسٹون انہیں برے درانیز بھی کہتے تھے۔ اور کارو یہاں ایک اہم نقطہ اٹھاتے ہیں کہ افغان کا مطلب صرف 1747 میں بننے والی جدید ریاست افغانستان کا شہری ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت وسیع اور قدیم تاریخی شناخت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر دورانی اور غلجی جیسے قبائل میدانی افغان ہیں تو پھر وہ لوگ کون ہیں جنہیں ہم عام طور پر پٹھان یا قبائلی سمجھتے ہیں؟ افریدی، خٹک، مسعود، کیا وہ خود کو افغان نہیں مانتے؟ یہی اس معاملے کا اگلا حصہ ہے۔ تو پچھتانا؟ یہ قبائل جن کا آپ نے ذکر کیا، مشرقی اور مغربی افغانوں کے بیچ میں کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلوں میں رہتے ہیں۔ اچھا۔
کارو کے مطابق یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اصل میں پختون یا پشتون کہا جاتا ہے اور جن کے لیے ہندوستان میں پٹھان کا لفظ استعمال ہوا۔ تو ان کی شناخت افغانوں سے الگ کیسے ہے؟ مطلب نسلی طور پر؟ جی، قبائلی روایات کے مطابق یہ ایک مشترکہ جد امجد جس کا نام کارلانڈری تھا کی اولاد ہیں۔ اور یہ نام اہم کیوں ہے؟ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ کارلانڈری کا شجرہ نسب روایتی افغان شجرہ نسب سے نہیں ملتا۔ یہ چیز ان قبائل کی آزادانہ حیثیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اچھا، یعنی وہ خود کو افغانوں کی مرکزی شاخ سے الگ ایک منفرد شناخت کی حامل سمجھتے تھے۔ بالکل، اور یہی وہ سوچ ہے جو صدیوں تک انہیں کسی بھی سلطنت کے تابع ہونے سے بچاتی رہی۔ تو یہ وہی قبائل ہیں جو آج کا ٹرائبل بیلٹ بناتے ہیں اور جو کبھی کسی بڑی سلطنت کے مکمل کنٹرول میں نہیں آئے؟ جی بالکل، ان کے تجارتی اور ثقافتی راستے بھی کابل یا غزنی کے بجائے دریائے سندھ کی طرف کے شہروں، خاص طور پر پشاور کی طرف تھے۔ تو یہ جو ہم لفظ پٹھان استعمال کرتے ہیں وہ دراصل پشتو زبان کے لفظ پختانہ کی ہی بگڑی ہوئی شکل ہے جو ہندوستان میں رائج ہوئی۔ پختانہ خود پختون کی جمع ہے۔ اچھا، میں نے یہ کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا۔ تو یہ شناخت کی تقسیم صرف نسل اور جغرافیہ تک ہی محدود نہیں بلکہ زبان میں بھی نظر آتی ہوگی۔ کیا حرف پختو اور پشتو کے فرق پر بھی بات کرتے ہیں؟ جی، اور یہ فرق بہت دلچسپ ہے۔ پختو وی ایس پشتو۔ یہ پشتو زبان کے دو مین ڈائلیکٹس ہیں۔ ایک ہے پختو جو سخت لہجہ کہلاتا ہے۔ یہ شمال مشرق کے قبائل بولتے ہیں، جیسے پشاور کے آس پاس کے تمام قبائل دیر، سوات، باجوڑ۔ آفریدی اور کزئی، شنواری، بنگش اور توری، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ ایک منٹ، سخت لہجہ سے کیا مراد ہے؟ کیا الفاظ مختلف ہے یا صرف بولنے کا انداز؟ دونوں۔ الفاظ میں خ اور ش جیسی آوازیں زیادہ ہیں اور انداز بھی زیادہ تیز اور کڑا سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے برعکس جنوب مغرب کا پشتو لہجہ ہے جو نرم کہلاتا ہے۔ تو یہ دورانی، غلجی، وزیرستان کے قبائل یہ سب بولتے ہوں گے؟ جی، بنو اور ڈیرہ زاد کے قبائل بھی۔ کورو بتاتے ہیں کہ یہ تقسیم اٹک کے جنوب سے کوہاٹ اور میرانزئی وادی سے ہوتی ہوئی دریائے کرم تک ایک لکیر کی طرح چلتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی قبیلہ جیسے خٹک دونوں طرف بٹا ہوا ہو سکتا ہے۔ یہ تو شناخت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ بالکل، اور خٹک قبیلہ اس کی بہترین مثال ہے۔ کوہاٹ کے جنوب میں رہنے والے خٹک پشتو بولتے ہیں، لیکن شمال میں اکوڑا اور مردان کے خٹک وہ تو یوسف زئیوں کے ساتھ ہیں، تو وہ پاؤتو بولتے ہوں گے۔ جی، وہ اب پشتو بولتے ہیں۔ مشہور شاعر خوشحال خان خٹک کے بارے میں کتاب میں ذکر ہے کہ ان کی اصل تحریر غالباً نرم پشتو میں تھی۔ لیکن چونکہ ان کی شاعری پشاور میں نقل اور شائع ہوئی، اس لیے وہ آج ہمیں سخت لہجے میں ملتی ہے۔ بالکل۔ یہ لسانی فرق تو واقعی بہت گہرا ہے۔ کیا یہ صرف بول چال تک ہی محدود ہے یا کارو اس کے ثقافت پر اثرات کی بھی بات کرتے ہیں؟ یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے۔ یہ فرق ان کی روزمرہ زندگی اور ثقافت میں بھی جھلکتا ہے۔ ہیئر اینڈ ڈانس؟ کارو ایک بہت دلچسپ مشاہدہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو سخت لہجے والے پشتو بولنے والے قبائل ہیں وہ عموماً اپنے بال چھوٹے رکھتے ہیں یا سر منڈوا دیتے ہیں۔ اچھا، جبکہ نرم لہجے والے پشتو بولنے والے لمبے بال رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں جو کانوں تک آتے ہیں۔ اس سٹائل کو کنسرائے کہتے ہیں۔ یہ تو حیران کن ہے۔ بالوں کے سٹائل کا زبان کے لہجے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف بال اور رقص کا فرق نہیں، یہ دراصل دو مختلف ثقافتی رویوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ کروے کے مطابق شمال مشرق کے پختو بولنے والے قبائل جو ہمیشہ سے حملہ آوروں کے راستے میں رہے، جیسے درہ خیبر کے آس پاس، ان کی ثقافت میں ایک سختی اور جنگجو فطرت نظر آتی ہے۔ تو ان کے لیے فنون لطیفہ شاید اتنی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ شاید نہیں، جبکہ جنوب مغرب کے پشتو بولنے والے جو نسبتاً زیادہ محفوظ اور میدانی علاقوں سے قریب تھے، ان کی ثقافت میں فنون لطیفہ جیسے رقص کی گنجائش نکلی۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف لمبے بالوں والے یعنی پشتو بولنے والے قبائل ہی رقص کرتے ہیں؟ کروے کا مشاہدہ یہی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خٹک، مسعود اور خوست کے قبائل اس فن کے ماہر مانے جاتے ہیں اور ان کا رقص مشہور ہے۔ تو یہ صرف ایک حلیے کا فرق نہیں بلکہ تاریخ اور جغرافیے کا ان کی روح پر گہرا اثر ہے۔ بالکل۔ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جغرافی ثقافت کو شیپ کرتا ہے۔ چلے ذرا اس سرزمین کو اور گہرائی میں دیکھتے ہیں جسے مصنف پختونخوا یعنی پختونوں کی سرزمین کہتے ہیں۔ ضرور۔
کروے اس علاقے کی جغرافیائی ساخت کو سمجھنا بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ پختونخوا وہ اس علاقے کو دریائے سندھ کے ساتھ 2 پٹیوں یعنی بیلٹس کی طرح بیان کرتے ہیں۔ اچھا، ایک پٹی دریا کے ساتھ ساتھ چلنے والے میدانی علاقے اور وادیاں ہیں جو ایک خندق یا موٹ کی طرح ہیں، اور دوسری پٹی ان وادیوں کے اوپر کوہ سلیمان کا بلند و بالا پہاڑی سلسلہ ہے جو ایک فصیل یا ریمپارٹ کی طرح حفاظت کرتا ہے۔ یہ موٹ اور ریمپارٹ کی اینالوجی بہت زبردست ہے۔ یہ علاقے کی ملٹری امپورٹنس کو بھی واضح کرتی ہے۔ اور پشاور کی وادی، وہ تو اس خطے کا دل ہے۔ بالکل، کتاب میں پشاور کی وادی کو ایک پیالے کی طرح بیان کیا گیا ہے جس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں۔ اس پیالے کی 4 دروازے ہیں، ہے نا؟ جی، ایک مشرق سے میدانی علاقوں میں داخلے کا راستہ ہے، باقی 3 پہاڑوں کے پار جانے والے راستے ہیں۔ مغرب میں در خیبر جو کابل اور اس سے آگے کا تاریخی راستہ ہے۔ صحیح۔ پھر جنوب مغرب میں درہ کوہاٹ اور شمال میں در مالا کنڈ جو سوات چترال سے ہوتا ہوا پامیر اور چین تک لے جاتا ہے۔ اور پانی کا نظام، دریا بھی تو زندگی کی لکیر ہوتے ہیں۔ جی، کابل اور سوات سے آنے والے دریا اس وادی میں داخل ہو کر 5 ندیوں میں تقسیم ہوتے ہیں، اور پھر یہ مل کر لنڈے یعنی چھوٹا دریا بناتے ہیں جو اٹک کے قریب سندھ میں جا گرتا ہے۔ کیرو ایک جدید انجینئرنگ کے کرشمے کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ دریائے سوات مالاکنڈ کے قریب ایک بڑا یو ٹرن لیتا ہے، لیکن انسان نے پہاڑ میں سرنگ بنا کر اس کا پانی سیدھا وادی میں پہنچا دیا۔ جی، جس سے نہ صرف زراعت کو فائدہ ہوا بلکہ بجلی بھی پیدا ہوئی۔ واقعی یہ تضادات کی سرزمین ہے، جہاں ایک طرف سرسبز وادیاں ہیں تو دوسری طرف جھلسا دینے والے پہاڑ۔ یہی اس سرزمین کی اصل خوبصورتی ہے۔ کیرو اس تضاد کو بہت پوئٹک انداز میں بیان کرتے ہیں۔ A land of contrasts۔ وہ لکھتے ہیں کہ موسم سرما اور بہار میں یہ وادیاں جنت کا نظارہ پیش کرتی ہیں۔ ہر طرف ہریالی، گندم، گنا اور مکئی کی فصلیں۔ لیکن یہی وادیاں موسم گرما میں شدید گرمی اور حبس کے لپیٹ میں ہوتی ہیں۔ اور خشک پہاڑی علاقے تو جہنم کا پیش خیمہ لگتے ہیں۔ لیکن اس تضاد میں بھی ایک کشش ہے۔ بالکل، اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ گرمی کے عروج پر بھی آپ چند گھنٹوں کا سفر کر کے ٹھنڈے جنگلات اور سرسبز چراگاہوں تک پہنچ سکتے ہیں، جہاں موسم انگلینڈ کے موسم گرما جیسا ہوتا ہے۔ جی، کیرو کابل جانے والی سڑک کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہاں پہاڑ نسوار کی طرح بھورے ہیں، لیکن پھر اچانک کہیں پانی کا چشمہ اور درختوں کا جھنڈ نظر آتا ہے، اور ایک نایاب تکمیل کا احساس ہوتا ہے۔ یہ تضاد ہی اس علاقے کی شناخت ہے۔ صحیح۔ تو ہم نے اب تک شناخت کی پیچیدگیوں، زبان کے فرق، ثقافتی رویوں اور جغرافیے کی بات کی۔ یہ سب مل کر ایک بہت ہی کمپلیکس تصویر بناتے ہیں جو ہمیں ہمارے اصل سوال کی طرف واپس لاتی ہے۔ اگر یہ علاقہ اور اس کی ثقافت اتنی بھرپور ہے تو کیرو یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس کی تاریخ کبھی لکھی ہی نہیں گئی؟ یہی وہ چیلنج ہے جس کا جواب یہ کتاب دینے کی کوشش کرتی ہے۔ The challenge for a historian۔ کیرو اس کی کئی وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلی اور سب سے بڑی وجہ ان قبائل کی آزادی ہے۔ اچھا۔ چونکہ یہ لوگ زیادہ تر بیرونی تسلط سے آزاد رہے، اس لیے ان کے پاس وہ روایتی تاریخی مواد موجود نہیں جو مورخ استعمال کرتے ہیں، جیسے سرکاری ریکارڈز، ٹیکس کے رجسٹر یا مقامی بادشاہوں کے جاری کردہ سکے۔ یہاں 1747 میں احمد شاہ درانی کی ریاست بننے سے پہلے کوئی مرکزی مقامی ریاست تھی ہی نہیں۔ تو مورخ کے لیے یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی قدیم تہذیب کو سمجھنے کی کوشش کرنا جس نے عظیم جنگیں تو لڑیں لیکن اپنے پیچھے کوئی تحریر، کوئی عمارت، کوئی سکہ نہیں چھوڑا۔ بہت اچھی انالوجی ہے۔ آپ کو ان کے دشمنوں یا پڑوسیوں کی کتابوں میں ان کے بکھرے ہوئے تذکرے ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ صحیح۔ دوسری بڑی وجہ زبان ہے۔ پشتو زبان 15ویں صدی سے پہلے تحریری شکل میں زیادہ نہیں ملتی، اور 17ویں صدی سے پہلے کا کوئی مستند ادبی کام بھی نہیں۔ جی، جیسے خوشحال خان کی شاعری۔ اس لیے کوئی تاریخ یا روزنامچہ دستیاب نہیں۔ اور تیسری وجہ آثار قدیمہ کی کمی ہے۔ پشتونوں نے اپنی سرزمین پر یادگاریں تعمیر نہیں کی، نہ ہی کتبے چھوڑے۔ بالکل، اس لیے ایک مورخ کو ان کی تاریخ ان سلطنتوں کے ریکارڈ سے جوڑنی پڑتی ہے جو اس علاقے سے گزرتی رہی ہیں، اور ساتھ ہی پشتونوں کی اپنی زبانی روایات اور شجرہ نسب پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔
تو یہ خطہ ایک طرح سے ایک زندہ تاریخ کی طرح ہے جہاں ماضی اور حال ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ جی، کارو اپنی تمہید کا اختتام اسی نقطے پر کرتے ہیں۔ وہ اسے 5ویں صدی سے 20ویں صدی تک صدیوں کے لمبے سفر پر گامزن لوگوں کا ایک جمگھٹا کہتے ہیں۔ واہ! ان کے مطابق آپ پشاور کے ارد گرد 20 میل کے دائرے میں گھوم کر انسانی معاشرے کے ابتدائی مراحل سے لے کر جدید دور تک کا براہ راست مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ایک طرف خانہ بدوش ہیں، دوسری طرف قبائلی نظام ہے، اور وہیں شہر میں وکیل، انجینئر اور سیاستدان بھی ہیں۔ بالکل، یہ ایک ناقابل یقین حد تک دلچسپ تجربہ ہے، اور کاروں کے نزدیک یہی اس سرحد کے جادو کا ایک بڑا حصہ ہے۔ پشتونوں کی اصلیت پر جب بھی بات ہوتی ہے تو دو بالکل الگ الگ کہانیاں سامنے آتی ہیں۔ ایک کہانی ان کے اپنے شجروں، ان کی اپنی روایات سے نکلتی ہے جو انہیں مشرق وسطیٰ کے پیغمبروں سے جوڑتی ہیں، اور دوسری کہانی ہمیں قدیم یونانی مورخین سناتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو اسی خطے کے قدیم باشندے ہیں۔ شجرۂ نسب، دی جینیالوجیز۔ جی تو یہ جو بنی اسرائیل والی کہانی ہے، یہ تو ہم سب نے کہیں نہ کہیں سنی ہے، لیکن کتاب اس کی کیا تفصیلات بتاتی ہے؟ بالکل، کتاب کے مطابق پشتون روایات جو ہے نا، وہ اپنی جڑیں اسلام سے بہت پہلے تقریباً 550 قبل مسیح میں بنی اسرائیل سے جوڑتی ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے۔ جی، بہت پہلے۔ ان کا ماننا ہے کہ وہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبروں کی نسل سے ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نبوکدنصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور یہودیوں کو جلا وطن کیا تو ان کے کچھ قبائل واپس نہیں گئے۔ اچھا، وہ مشرق کی طرف آ گئے؟ بالکل، وہ مشرق کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان میں سے کچھ موجودہ افغانستان کے علاقے غور کے پہاڑوں میں بس گئے اور کچھ مکہ کے قریب، اور یہی لوگ بعد میں بنی اسرائیل یا بنی افغانہ کہلائے۔ لیکن یہ تو ایک خاندانی روایت ہے۔ کیا تاریخ دان اس کہانی کو سنجیدگی سے لیتے ہیں؟ جیسے مشہور مورخ ایلفنسٹن نے اس پر کیا کہا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ایلفنسٹن جیسے مغربی مورخین نے اس ببلیکل کہانی کو تاریخی طور پر ثابت شدہ حقیقت نہیں مانا۔ انہوں نے اسے ایک افسانہ یا متھ قرار دیا۔ اچھا، ایک متھ؟ جی، لیکن، اور یہ نقطہ بہت اہم ہے، انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان روایات کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ کیوں؟ اگر یہ تاریخی طور پر سچ نہیں تو پھر اہم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ شجرے یا جینیالوجیز صرف خاندانی کہانیاں نہیں ہیں، یہ پشتون معاشرے کا سماجی آئین ہے۔ کس قبیلے کی زمین کہاں ہوگی، تنازعات میں کس کی بات کو وزن دیا جائے گا، کون کس سے برتر ہے، یہ سب کچھ آج بھی انہی شجروں سے طے ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ ان کے سوشل سٹرکچر کی بنیاد ہے۔ بالکل، اس لیے اگرچہ یہ ہسٹوریکل ایویڈنس نہ بھی ہوں، سماجی طور پر یہ آج بھی انتہائی طاقتور ہیں۔ ان روایات کا جو سب سے بڑا تحریری ماخذ ہے وہ ایک کتاب ہے، مخزن افغانی۔ مخزن افغانی؟ جی، اسے نعمت اللہ نے 1612 میں مغل بادشاہ جہانگیر کے دربار میں لکھا تھا۔ ایک منٹ، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ یہ کتاب پشتون علاقے میں نہیں بلکہ ہندوستان میں لکھی گئی، اور وہ بھی فارسی میں، پشتو میں نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شجرے لکھنے والے زیادہ تر وہ افغان تھے جو مغلوں کی ملازمت میں تھے۔ وہ اپنی جڑوں سے، اپنی زبان سے کچھ حد تک کٹ چکے تھے۔ شاید یہ مغل دربار میں اپنی ایک معزز اور قدیم شناخت قائم کرنے کی کوشش تھی، اپنی ایک لینیج بنانے کی کوشش۔ عین ممکن ہے۔ خیر، اس روایت کے مطابق بنی اسرائیل کے پہلے بادشاہ طالوت یعنی سول، ان کا ایک بیٹا تھا ارمیا اور پوتا تھا افغانہ۔ افغانہ؟ جی، افغانہ۔ کہا جاتا ہے کہ افغانہ حضرت سلیمان کے دور میں فوج کا کمانڈر ان چیف تھا۔ پھر صدیوں بعد بخت نصر کے حملے کے وقت افغانہ کی اولاد ہی غور اور مکہ میں آ کر آباد ہوئیں۔ کتاب میں ایک جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ یہ واقعہ یہودا یعنی جوڈا کی اسیری کا ہے، نہ کہ اسرائیل کے 10 گم شدہ قبائل کا۔ یہ فرق اہم کیوں ہے؟ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ 10 گم شدہ قبائل کی کہانی ایک بہت پرانا اور وسیع مت ہے جس سے دنیا کی کئی قومیں خود کو جوڑتی ہیں، لیکن پشتون روایت زیادہ اسپیسیفک ہے۔ یہ خود کو صرف بنی اسرائیل نہیں بلکہ خاص طور پر بادشاہ طالوت اور یہودا کی نسل سے جوڑتی ہے۔ یہ انہیں ایک شاہی اور جنگجو لینیج عطا کرتا ہے جو محض ایک گمشدہ قبیلہ ہونے سے کہیں زیادہ باوقار دعویٰ ہے۔ ٹھیک، تو یہ قدیم پس منظر ہے۔
پھر کہانی اسلام کے دور میں کیسے داخل ہوتی ہے؟ وہ قیس عبد الرشید والی روایت کیا ہے؟ روایت کے مطابق تقریباً 1200 سال بعد جب اسلام کا ظہور ہوا تو مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مکہ کے قریب رہنے والے بنی افغانہ قبیلے سے تھے، انہوں نے غور میں آباد اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی۔ اچھا۔ اس دعوت پر غور سے ایک وفد قیس نامی شخص کی قیادت میں مدینہ حاضر ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیس بادشاہ طالوت کی 37ویں نسل سے تھے۔ اور وہیں انہیں پٹھان کا خطاب ملا؟ یہ کہانی تو بہت مشہور ہے۔ جی، روایت یہی کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس کے وفد کا خیر مقدم کیا، ان کا عبرانی نام بدل کر اسلامی نام عبد الرشید رکھا اور انہیں ملک کا خطاب بھی دیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی کہ ان کی نسل بہت پھیلے پھولے گی اور ان کا ایمان جہاز کی تعمیر میں استعمال ہونے والی لکڑی، جسے بتان کہتے ہیں، کی طرح مضبوط ہوگا۔ اسی مناسبت سے انہیں پٹھان کا خطاب عطا فرمایا گیا۔ ایک منٹ، بتان سے پٹھان؟ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ مطلب یہ کہ پٹھان نام کی یہ پوری کہانی جو اتنی مشہور ہے غالباً بعد میں گھڑی گئی۔ بالکل یہی لگتا ہے۔ اولاف کیرو بھی اسی امکان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کہانیاں درباری مورخین کی تخلیق ہو سکتی ہیں، کیونکہ حقیقت میں پٹھان دراصل پختون لفظ کی ہندی شکل ہے، اور کوئی بھی پختون خود کو پٹھان نہیں کہتا۔ اچھا۔ اور تاریخی شواہد بھی اس فوری تبدیلی مذہب کی کہانی کو نہیں مانتے۔ 11ویں صدی کے عظیم مورخ البیرونی لکھتے ہیں کہ قیس کے زمانے کے 400 سال بعد تک بھی کابل اور کوہ سلیمان کے علاقوں میں اسلام پوری طرح نہیں پھیلا تھا۔ اوہ، یعنی ایک گریجول پروسیس تھا، کوئی ایک دن میں نہیں ہوا۔ بالکل۔ اچھا، تو اب اس شجرے کی شاخوں پر آتے ہیں۔ قیس عبد الرشید کے بیٹوں کی کیا تفصیل ہے؟ روایت کے مطابق قیس کے 3 بیٹے تھے، سربن، بیتن یا بٹنی اور غرخشت۔ یہی تینوں پشتونوں کی مرکزی شاخوں کے جد امجد مانے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سربن سے مغربی افغان جیسے دورانی پہلے ابدالی کہلاتے تھے، اور مشرقی افغان جیسے یوسف زئی اور محمد نکلے۔ بیتن کی نسل سے بھوٹانی قبیلہ براہ راست نکلا، لیکن غلجی اور لودھی جیسے بڑے قبائل ان کی بیٹی بی بی متو کی نسل سے ہیں۔ غلجی قبیلے کی کہانی تو خاصی متنازعہ ہے، وہ چور کا بیٹا والی بات؟ جی، کہانی یہ ہے کہ اور کے ایک شہزادے شاہ حسین کا بی بی متو سے معاشقہ ہوا، اور شادی سے پہلے ہی ایک بیٹا پیدا ہو گیا جس کا نام غلزوئے رکھا گیا، یعنی چور کا بیٹا۔ یہی نام بعد میں غلجی یا غلزئی بن گیا۔ واہ، یعنی افغانستان کی تاریخ پر حکومت کرنے والے سب سے بڑے قبائل میں سے ایک کی بنیاد ایک ایسی کہانی پر ہے جو انہیں چور کا بیٹا کہتی ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کہانی میں یقیناً کوئی سیاسی طنز چھپا ہوگا، شاید ان کے مخالف قبائل کی طرف سے۔ عین ممکن ہے۔ یہ کہانی اس خیال کو تقویت دیتی ہے کہ غلجی خالص افغان نہیں ہے، بلکہ ان میں ایک غیر ملکی عنصر شامل ہے۔ تیسرے بیٹے غرغشت کی نسل سے کاکڑ اور صافی جیسے قبائل ہیں، لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ سب سے مشہور نام افریدی، خٹک، وزیر، ماسود، یہ کہاں ہیں؟ ہاں، یہ تو شجرے میں ہے ہی نہیں، انہیں بعد میں جیسے تیسے فٹ کیا گیا۔ یہ تو ایسا ہے جیسے آپ کسی خاندان کی تاریخ لکھ رہے ہوں اور سب سے اہم لوگوں کو آخر میں ایک نوٹ میں ڈال دیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ان سب قبائل کو ایک چوتھی غیر واضح شاخ کرلانی سے جوڑا جاتا ہے۔ چونکہ دہلی میں بیٹھے مورخین کو ان پہاڑی قبائل کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا، اس لیے انہیں شجرے میں ایک مشکوک حیثیت دے دی گئی۔ کرلانی کی اپنی ابتدا کی کہانی بھی دلچسپ ہے کہ اسے ارمر یعنی ارمر قبیلے کے ایک شخص نے گود لیا تھا۔ اچھا، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ شاید یہ پہاڑی قبائل یہاں کی ایک قدیم مقامی نسل سے ہیں جنہوں نے بعد میں پشتو زبان اور ثقافت اپنائی۔ جی، تو یہیں پر یہ روایتی شجرے خود اپنے اندر ایک تضاد پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک طرف وہ سب کو قیس کی اولاد بتاتے ہیں، دوسری طرف کرلانی جیسی اہم شاخ کو گود لیا ہوا یا مشکوک دکھاتے ہیں۔ شاید اسی لیے اولاف کے رو کو بیرونی ذرائع کی طرف دیکھنا پڑا، یہ جاننے کے لیے کہ ان قبائل کے بارے میں دوسرے لوگ کیا کہتے تھے، جیسے کہ قدیم یونانی۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ جب اندرونی کہانی میں جھول نظر آئے تو ایک اچھا مورخ بیرونی شہادتیں تلاش کرتا ہے، اور یہی ہمیں کتاب کے اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے۔ باب دوم، یونانی مورخین۔ جی،
اب ہم پشتونوں کی روایتی کہانیوں سے نکل کر تقریباً 2500 سال پیچھے ٹھوس تاریخی ذرائع کی طرف آتے ہیں۔ 6 صدی قبل مسیح میں سائرس اعظم یعنی سائرس دی گریٹ نے ایک عظیم فارسی سلطنت قائم کی، اکھیمینین امپائر۔ تاریخ کی پہلی گلوبل پاورز میں سے ایک۔ بالکل۔ اس سلطنت میں موجودہ افغانستان اور شمال مغربی پاکستان دریائے سندھ تک شامل تھے۔ کتاب کے مطابق اس خطے پر اسلام سے کہیں زیادہ گہرا اور پرانا اثر ایران کی تہذیب کا ہے۔ اور اس دور کے بارے میں معلومات کے سب سے بڑے ذرائع یونانی مورخین ہیں، خاص طور پر ہیروڈوٹس، جسے تاریخ کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ جی، ہمیں 2 اہم ذرائع ملتے ہیں، ایک ہیروڈوٹس کی تحریریں اور دوسرا خود فارسی بادشاہ دارا یعنی ڈیریس کے لگوائے ہوئے خطبے۔ دارا کے خطبوں میں اس کی سلطنت کے مشرقی صوبوں کا ذکر ہے، جن میں گندھارا یعنی پشاور ویلی اور ہندوش یعنی سندھ کا علاقہ شامل ہیں۔ لیکن ہیروڈوٹس نے کیا لکھا جو اس بحث سے تعلق رکھتا ہے؟ ہیروڈوٹس نے اپنی مشہور کتاب دی ہسٹریز میں ایک شہر کاسپاتھروس یعنی کیسپاتوروس اور ایک علاقہ پکٹیوکے یعنی پکٹوئی کا ذکر کیا ہے۔ کاسپاتھروس اور پکٹیوکے۔ جی، اس نے لکھا ہے کہ بادشاہ دارا نے سکائیلیکس نامی ایک مہمجوں کو اسی علاقے سے دریائے سندھ کے ذریعے سمندر کا راستہ کھوجنے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ مہم مشرق کی طرف شروع ہوئی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سکائیلیکس نے دریائے کابل سے اپنا سفر شروع کیا ہوگا، جو پشاور کے قریب سے گزرتا ہے۔ تو کیا ماہرین کو اندازہ ہے کہ یہ کاسپاتھروس اور پکٹیوکے آج کے کون سے علاقے ہیں؟ زیادہ تر ماہرین کا خیال ہے کہ کاسپاتھروس دراصل پسکاپورس یعنی پیسکاپورس کی بگڑی ہوئی شکل ہے، جو آج کا پشاور ہے۔ پشاور؟ جی، اس کی تائید بعد میں 3 صدی عیسوی کے ایک ساسانی کتبے سے بھی ہوتی ہے، جس میں اس شہر کو پشک بور کہا گیا ہے۔ اگر کاسپاتھروس پشاور ہے تو پکٹیوکے لازماً اس کے ارد گرد کا علاقہ یعنی گندھارا یا پشاور ویلی ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال آتا ہے، کیا ہیروڈوٹس کے پکٹیوس اور پکٹیوکے کا آج کے پختون سے کوئی تعلق ہے؟ یہ تو سننے میں بہت ملتے جلتے نام ہیں۔ یہی اس بحث کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ جدید ماہر لسانیات یعنی لنگوسٹس کی اکثریت اس تعلق کو مسترد کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پختون میں جو خا کی سخت آواز ہے وہ نسبتاً نئی ہے، جبکہ اصل اور کلاسیکل تلفظ پشتون کی ش والی نرم آواز ہے۔ اچھا، اس لیے پکتیوکے کا کا پشتون کے ش میں نہیں بدل سکتا۔ لیکن اولاف کیرو اس سے اتفاق نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ کیرو اس کے خلاف ایک بہت مضبوط دلیل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پشاور کے علاقے میں خا والی سخت آواز صدیوں سے رائج ہے۔ وہ ثبوت کے طور پر اسکندر اعظم کے دور کا حوالہ دیتے ہیں، جب دریائے کنڑ یونانیوں نے خواسپیس یعنی خواسپیس لکھا۔ خواسپیس؟ جی، یہاں خو ممکنہ طور پر اچھا کے لیے مقامی لفظ تھا، جو پشتو میں آج بھی خاں یعنی خا ہے، جبکہ قندار کی پشتوں میں اسے شا یعنی شاہ کہتے ہیں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ سخت تلفظ اس خطے میں قدیم زمانے سے موجود ہے۔ یہ تو بہت ٹھوس ثبوت لگتا ہے۔ کیا ہیروڈوٹس نے اس علاقے کے دوسرے قبائل کا بھی ذکر کیا ہے؟ جی ہاں، اور یہیں پر معاملہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ہیروڈوٹس نے اسی علاقے کے کچھ اور قبائل کا بھی ذکر کیا ہے، جیسے اپاروتائی۔ اپاروتائی؟ جی، اپاروتائی۔ ماہرین کا پختہ یقین ہے کہ یہ آج کا افریدی قبیلہ ہے۔ اسی طرح ایک قبیلے ستاگیدائی کا ذکر ہے، جس کا تعلق ممکنہ طور پر خٹک یا شیتک قبائل سے ہو سکتا ہے، جو آج بھی اسی علاقے میں آباد ہیں۔ تو یہ تو وہی قبائل ہیں جنہیں شجروں میں کرلانی کہہ کر ایک طرف کر دیا گیا تھا۔ بالکل۔ اور ہیروڈوٹس نے ایک اور قبیلے ساگارتیوئی کا بھی ذکر کیا ہے، جو خانہ بدوش تھے اور بہترین گھڑ سوار۔ اس نے لکھا کہ ان کا لباس آدھا پارسی اور آدھا پختیون تھا۔ یہ تفصیل آج کے درانی قبیلے پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے، جو پارسی ثقافت سے بہت متاثر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیروڈوٹس جو 2500 سال پہلے لکھ رہا تھا، وہ پشاور، پختون، آفریدی اور شاید خٹک جیسے ناموں اور قبائل کا ذکر کر رہا ہے، جو آج بھی وہی موجود ہیں۔ یہ تو اس تاریخی پہیلی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ جی، اور یہ اس نظریے کو بے حد تقویت دیتا ہے کہ پختون کہلانے والے پہاڑی قبائل، جنہیں شجروں میں کرلانی کہا گیا، شاید اس سرزمین کے قدیم ترین باشندے ہیں، جبکہ افغان کہلانے والے میدانی قبائل، جو اپنا تعلق بنی اسرائیل سے جوڑتے ہیں، ممکنہ طور پر بعد میں یہاں کر آباد ہوئے۔
قدیم ترین تاریخی ریکارڈ ہمیں افغان سے زیادہ پختون کا سراغ دیتا ہے۔ یہ دو شناختیں ہیں جو وقت کے ساتھ ایک دوسرے میں ضم ہوئیں، لیکن ان کی ابتدا شاید الگ الگ ہے۔ دا پاسنگ آف الیگزینڈر۔ اور عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ سکندر کی آمد نے اس خطے پر بہت گہرے اثرات چھوڑے ہوں گے۔ یہی تو سب سے دلچسپ پوائنٹ ہے۔ کتاب شروع ہی میں ایک آپ کہہ لیں دھماکہ کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ یہ بتاتی ہے کہ سکندر کے حملے کے بارے میں ہم جو بھی جانتے ہیں نا، جی وہ سب کچھ یونانی اور لاطینی تاریخ دانوں جیسے آرین کا لکھا ہوا ہے۔ گندھارا یعنی اس خطے میں سکندر کی آمد کا کوئی مقامی تحریری ثبوت، کوئی لوکل ریکارڈ، چاہے وہ فارسی ہو یا ہندوستانی ہو، موجود ہی نہیں ہے۔ ایک منٹ، کیا مطلب مقامی لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہی نہیں؟ یہ تو بہت شاکنگ بات ہے۔ جی، خاص طور پر جب آج بھی آپ دیکھیں افریدی قبائل میں یہ کہانیاں ہیں کہ ان کی رگوں میں یونانی خون ہے، کئی نوجوانوں کے نقوش بھی یونانی مجسموں جیسے لگتے ہیں، تو کیا یہ سب صرف باتیں ہیں؟ بالکل۔ کتاب کے مطابق یہ روایات بہت بعد میں پیدا ہوئیں، جب بغداد میں عباسیوں کا دور آیا نا، اور یونانی علم کا عربی میں ترجمہ ہوا، تو سکندر ذوالقرنین کے قصے مسلم دنیا کی لوک کہانیوں کا حصہ بن گئے۔ اس سے پہلے یہاں کے لوگ سکندر کو پوری طرح بھلا چکے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا قیام اتنا مختصر تھا کہ کوئی مستقل اثر ہی نہیں چھوڑا۔ ایگزیکٹلی، ایک طوفان کی طرح آیا اور گزر گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو پہلا تاثر ہی بالکل بدل گیا۔ اچھا، تو پھر یونانی تاریخ دانوں کے مطابق سکندر یہاں سے گزرا کیسے؟ اس کا راستہ کیا تھا؟ دیکھیں، آرین کے مطابق سکندر نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں بانٹا۔ ایک حصے کو اپنے سب سے قابل اعتماد جنرل ہیفیسٹیشن کے حوالے کیا، ہیفیسیان، صحیح، اور اسے میدانی راستے سے پشکلاوتی کی طرف بھیجا۔ پشکلاوتی اس وقت گندھارا کا دارالحکومت تھا، جسے آج ہم 400 کے قریب کا علاقہ سمجھتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس وقت پشاور سے زیادہ اہمیت 400 کی تھی۔ جی بالکل۔ اور یہ فوج خیبر پاس سے آئی ہوگی، جیسا کہ عام طور پر حملہ آور آتے رہے۔ عام خیال تو یہی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ تحریروں میں خیبر پاس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، ایک نظریہ یہ ہے کہ شاید وہ زیادہ شمالی راستے سے، یعنی مومند ایجنسی کے علاقوں سے پشاور کے میدان میں داخل ہوئے ہوں، لیکن سکندر نے خود یہ آسان راستہ نہیں چنا۔ یہ دلچسپ ہے، ایک لیڈر ہوتے ہوئے اس نے مشکل راستہ کیوں چنا؟ شاید اپنی دھاک بٹھانے کے لیے اس نے زیادہ مشکل اور پہاڑی شمالی راستہ چنا، جہاں جنگجو قبائل آباد تھے۔ تاریخ دانوں نے ان قبائل کو ایسپسی، گورائی اور ایسیسینی جیسے نام دیے ہیں۔ اور اس سفر میں اس نے کئی دریا بھی عبور کیے، جن کی شناخت آج کے علی شنگ، کنڑ اور پنچکوڑا دریاؤں سے کی جاتی ہے۔ اور ان علاقوں میں اس نے کچھ مشہور قلعوں کو بھی فتح کیا۔ کتاب میں مساگا، بازیرا اور اورا کا ذکر ہے نا؟ جی، مشہور آرکیالوجسٹ اورل سٹین نے اس پر بہت تحقیق کی ہے۔ ان کے مطابق بازیرا آج کا بریکوٹ ہے، سوات میں۔ اچھا۔ اور اورا غالباً اوڈی گرام کے قریب کوئی جگہ تھی۔ مساگا کا قلعہ، جہاں سب سے شدید لڑائی ہوئی، ممکنہ طور پر تلاش اور ادین زائی وادیوں کے درمیان کٹگالا پاس کے قریب تھا، جہاں آج بھی قدیم خنڈرات ملتے ہیں۔ مساگا کے محاصرے سے جڑا ایک واقعہ بہت مشہور ہے، جب سکندر کی ٹانگ میں تیر لگا تھا۔ ہاں، اور اس نے اپنے فوجیوں کو دکھا کر کہا، دیکھو یہ خون ہے، دیوتاؤں کا امرت نہیں۔ یہ اس کا یہ کہنے کا طریقہ تھا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ صحیح۔ اور دوسرا واقعہ مساگا کی ملکہ کا ہے۔ جی، جس نے شکست کے بعد سکندر سے رحم کی اپیل کی، اور سکندر نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اس کا مقام بھی بحال رکھا۔ کچھ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ اس کی وجہ ملکہ کی خوبصورتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو سب سے بڑا سوال ان قدیم قبائل کا، جیسے اسپاسی اور ایساسینی، آج کے پٹھانوں سے کیا تعلق ہے؟ یہاں کتاب ایک نہایت فیسنیٹنگ تھیوری پیش کرتی ہے۔ اسپاسی قبیلے کا نام پرانی فارسی کے لفظ اسپ یعنی گھوڑے سے نکلا ہے۔ اسپ یعنی گھوڑا؟ جی، اور اسی طرح ایساسینی کا نام سنسکرت کے لفظ اشوا سے نکلا ہے، جس کا مطلب بھی گھوڑا ہے۔ اب آئیے آج کی طرف۔ یوسف زئی قبیلے کے لوگ خود کو اسپ زئی یا ایسپ زئی بھی کہتے ہیں۔ اسپ، ایسپ، یوسف، یہ تو بہت قریب ہے۔
تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک نام جس کی جڑیں گھوڑوں سے منسلک کسی ثقافت میں تھیں، وہ صدیوں بعد اسلام آنے پر یوسف جیسے پیغمبر کے نام سے جڑ گئی؟ بالکل، یہ شناخت کے بدلنے اور نئی حقیقتوں کے مطابق ڈھل جانے کی ایک حیرت انگیز مثال ہے۔ واہ! تو سکندر تو چلا گیا، لیکن اس کے پیچھے یہ سوال رہ گیا کہ اگر یونانی نہیں تو پھر پختونوں کی اصل جڑیں کہاں ہیں؟ اور یہ ہمیں کتاب کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے، دی برتھ آف پشتو۔ سکندر کے بعد کا دور تو جیسے تاریخ کی کتابوں میں ایک بلیک ہول کی طرح ہے نا؟ تقریباً 1000 سال کا عرصہ جس میں کچھ واضح نظر نہیں آتا۔ جی، یہ ایک بہت ہی دھندلا دور ہے۔ اس کے بارے میں جاننے کے لیے تاریخ دانوں کو زیادہ تر پرانے سکوں اور کتبوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس 1000 سال میں کئی سلطنتیں آئیں اور گئیں۔ موریہ سلطنت آئی، پھر گریکو بیکٹیرین، اور پھر وسطی ایشیا سے ساکا اور پارتھین آئے۔ اسی دور سے کارالانی قبائل کی گار اور تھامل تقسیم کا ایک نظریہ بھی جوڑا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت دلچسپ تھیوری ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ گار کی اصطلاح شاید پرانے پارشی مذہب زرتشت کے ماننے والوں یعنی گبر سے نکلی ہے۔ گبر؟ اچھا۔ اور سامل بدھ مت کے پیروکاروں یعنی سرامن سے۔ یہ نظریہ بتاتا ہے کہ یہ قبائلی تقسیم دراصل اس تہذیبی اور مذہبی کشمکش کی یادگار ہو سکتی ہے جو اس خطے میں صدیوں تک جاری رہی۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، لیکن اس دور کا سب سے بڑا معمہ تو پشتو زبان کی ابتدا کا ہے نا؟ جی، سب سے اہم سوال، پشتو کہاں سے آئی؟ ہاں تھی۔ ساکا ایک ایرانی قوم تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا لسانی ثبوت ایک خاص ساؤنڈ شفٹ ہے۔ ایک منٹ، ساؤنڈ شفٹ سے کیا مراد ہے؟ مطلب آسان لفظوں میں سمجھائیں۔ بہت آسان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک زبان میں جو آواز ایک طرح سے نکلتی ہے، اس سے بننے والی دوسری زبان میں وہ آواز مستقل طور پر ایک دوسری آواز میں بدل جاتی ہے۔ جیسے پارسی میں د کی آواز پختوں میں آ کر ل بن جاتی ہے۔ اچھا، کوئی مثال؟ جی، جیسے فارسی کا پدر یعنی باپ پختوں میں پلار بن جاتا ہے۔ پدر، پلار، صحیح۔ اور فارسی کا دختر یعنی بیٹی پختوں میں لور بن جاتا ہے۔ یہ تبدیلی اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ پختوں کی بنیاد ایک مشرقی ایرانی بولی پر ہے۔ لیکن پختو صرف ایرانی تو نہیں لگتی، اس میں تو ہندوستان کی زبانوں کا بھی بہت اثر ہے۔ بالکل، اور یہی اس زبان کی خوبصورتی ہے۔ ساکا بولی پر موریہ دور کے ہندوستانی اثرات بہت گہرے ہیں، جیسے پختو میں سیریبرل ساؤنڈز کا استعمال۔ یعنی وہ آوازیں جیسے ٹ، ڈ، ڈ جن میں زبان کو تالو سے لگانا پڑتا ہے؟ بالکل، یہ آوازیں ایرانی زبانوں میں نہیں ہوتی، یہ خالصتاً ہندوستانی ہیں۔ اس کے علاوہ مذکر مؤنث کی تفریق اور ماضی کے جملوں کی ساخت بھی ہندوستانی زبانوں سے لی گئی ہے۔ تو مطلب یہ دونوں جہانوں کا ایک امتزاج ہے؟ جی، اسی لیے کتاب پختو کو ایران اور ہندوستان کے درمیان ایک وسطی زبان یا میڈیل ٹنگ کہتی ہے۔ بہت خوب۔ تو زبان کی شکل بن رہی تھی اور ساتھ ہی سلطنتیں بھی بدل رہی تھی۔ ساکا کے بعد اس خطے میں اگلی بڑی طاقت کون سی تھی؟ ساکا کے بعد کشان سلطنت کا عروج ہوا، اور یہ اس خطے کے لیے ایک سنہرا دور تھا۔ کتاب کا اگلا حصہ ساکاس، کشانز اور پرشینز اسی دور کا احاطہ کرتا ہے۔ کشان؟ جی، کشان سلطنت کا مرکز گندھارا تھا، اور انہوں نے پرش پورا یعنی آج کے پشاور کو اپنا دارالحکومت بنایا، اور یہ تاریخ میں پہلی اور آخری بار تھا کہ پشاور ایک عظیم سلطنت کا مرکز بنا۔ اور کشان بادشاہ کنشک کا نام تو بدھ مت کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ جی، کنشک نے بدھ مت کو بہت فروغ دیا، اور اسی دور میں مشہور گندھارا آرٹ اپنے عروج پر پہنچا۔ وہی جس میں بدھا کے مجسمے بنائے جاتے تھے؟ جی، پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس آرٹ پر براہ راست یونانی اثر ہے، لیکن اب تحقیق بتاتی ہیں کہ اس پر یونانیوں سے زیادہ رومی سلطنت، خاص طور پر اس کے شہر اسکندریہ کا اثر تھا۔ اچھا، ایسا کیوں؟ کیونکہ کشانوں کے دور میں تجارت کے راستے کھلے ہوئے تھے اور رومی سلطنت کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات تھے، تو وہاں سے فنکار اور نئے خیالات یہاں پہنچے۔ اسی دور میں بدھ مت میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آئی، مہایانہ فرقے کا آغاز ہوا۔ مہایانہ؟ یہ بدھ مت میں ایک نئی سوچ تھی جس میں پہلی بار گوتم بدھ کو صرف ایک استاد نہیں بلکہ ایک دیوتا کے طور پر پوجا جانے لگا اور ان کے مجسمے بننے لگے۔
اور کیا اسی دور میں ہمیں پہلی بار افغان لفظ کا بھی کوئی سراغ ملتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ کوشانوں کے زوال کے بعد جب ساسانی فارسی سلطنت نے اس علاقے پر قبضہ کیا تو ان کے بادشاہ شاپور اول کے ایک کتبے میں جو 260 عیسوی کے قریب کا ہے، ایک فوجی افسر کا نام افغان ملتا ہے۔ افغان یعنی افغان؟ بہت ممکن ہے کہ یہ لفظ افغان کی سب سے پرانی تحریری شکل ہو۔ تو ہمیں افغان نام کا پہلا سراغ فارسی سلطنت کے دور میں ملتا ہے، لیکن فارسیوں کے بعد جو حملہ آور آئے کتاب کے مطابق وہ بالکل مختلف تھے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں دی وائٹ ہنس کی۔ جی، یہ پچھلے تمام حملہ آوروں سے بالکل الگ تھے۔ یہ ایرانی نہیں تھے بلکہ وسطی ایشیا کے جنگجو قبائل تھے جنہیں افتلائٹس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صرف حملہ آور نہیں تھے بلکہ تباہی کا طوفان تھے۔ انہوں نے نہ صرف گندھارا کی تہذیب کو تباہ کیا بلکہ شمالی ہندوستان کی عظیم گپتا سلطنت کو بھی ختم کر دیا۔ کیا اتنی تباہی پھیلانے کے بعد بھی ان کا کوئی وراثت آج باقی ہے؟ ہاں، اور بہت اہم۔ آج پٹھانوں اور پنجاب کے لوگوں میں جو خان کا لقب استعمال ہوتا ہے وہ انہی کی دین سمجھا جاتا ہے۔ اوہ، یہ لقب وہاں سے آیا ہے؟ جی، اس کے علاوہ پشتو کے کچھ الفاظ جیسے الس یعنی قبیلہ اور برمتھا یعنی بدلے کے لیے کیا جانے والا چھاپا، یہ بھی اسی دور سے آئے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ان کے ساتھ گرجر قبائل بھی آئے جو آج بھی پاکستان کے شمالی علاقوں سوات اور مردان میں گجر کے نام سے آباد ہیں۔ کتاب میں راجپوتوں اور پٹھانوں کے درمیان ایک بہت دلچسپ موازنہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نظریہ ہے۔ مورخ ونسنٹ اسمتھ کے مطابق ہندوستان کے کئی راجپوت قبیلوں کی ابتدا بھی انہی سفید ہن حملاوروں سے ہوئی ہے۔ اچھا۔ مصنف کا خیال ہے کہ جس طرح سفید ہنوں کی نسل نے ہندوستان کے ماحول میں ڈھل کر راجپوتوں کی جنگجو اشرافیہ کو جنم دیا، اسی طرح گندھارا میں ان کی اولاد آج کے پٹھانوں، خاص طور پر یوسفزئی جیسے میدانی قبائل کے خان خیل یعنی حکمران طبقے میں شامل ہے۔ اور غلجی قبیلے کی ابتدا کا معمہ؟ ان کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہی کہا جاتا ہے نا؟ جی، غلجیوں کی روایتی کہانی میں ایک غیر ملکی شہزادے کا ذکر ہے، اور قدیم عرب مورخین نے بھی سفید ہنوں کو بعد کے خلج قبائل کا جب امجد قرار دیا ہے۔ تو یہ بہت ممکن ہے کہ غلجی قبیلہ دراصل انہی سفید ہن یا خلج حملہ کی نسل سے ہو جو وقت کے ساتھ ساتھ پختون ثقافت میں ضم ہو گئے۔ تو اب تک ہم نے جن حملہ آوروں کی بات کی وہ سب اسلام سے پہلے کے تھے، لیکن پھر مغرب سے ایک نئی طاقت ابھری۔ کتاب کا اگلا حصہ عربین ایکسپینشن اسی دور میں لے جاتا ہے۔ عام خیال تو یہی ہے کہ یہ خطہ بہت جلد مسلمان ہو گیا ہوگا۔ کتاب اس خیال کو پوری طرح مسترد کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام یہاں بہت تاخیر سے اور بہت آہستہ آہستہ پہنچا۔ اچھا؟ ایک حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ جب 642 عیسوی میں عربوں نے ایران کو فتح کیا، اس کے ٹھیک 2 سال بعد مشہور چینی سیاح ہیون سانگ پشاور اور سوات آیا۔ اس نے اپنی تحریروں میں بدھ مت کے زوال اور برہمنزم کے عروج کا ذکر کیا ہے، لیکن اسلام کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو پھر ابتدائی صدیوں میں عربوں کی پیش قدمی کہاں تک رکی رہی؟ عربوں کے ابتدائی حملے زیادہ تر چھاپوں یعنی ریڈز کی نوعیت کے تھے۔ 664 عیسوی میں ایک عرب کمانڈر محلب نے بننا یعنی آج کے بنو اور الاوار تک چھاپا مارا، لیکن یہ مستقل قبضہ نہیں تھا۔ تو اس وقت یہاں حکومت کن کی تھی؟ اس وقت کابل اور گندھارا پر ہندو شاہی خاندان کی حکومت تھی جو مسلمان نہیں تھے۔ ان کے حکمران جنہیں عرب رتبیل کہتے تھے، عربوں کے خلاف بہت کامیابی سے لڑتے رہے۔ تقریباً 400 سال تک یعنی 11ویں صدی کے آغاز تک پشاور اور اس کے آس پاس ہندو راجاؤں کی حکومت قائم رہی۔ 400 سال؟ یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ تو پھر اس خطے میں پہلی منظم مسلم حکومت کیسے اور کب قائم ہوئی؟ یہ ہمیں کتاب کے اگلے حصے سافریڈز اینڈ ہندو شاہیز کی طرف لاتا ہے۔ اس کا صحرا عربوں کو نہیں بلکہ سیستان سے اٹھنے والی ایک ایرانی مسلم سلطنت صفاریوں کو جاتا ہے۔ صفاری؟ جی، ان کے بانی یعقوب ابن لیث الصفار نے 870 عیسوی میں پہلی بار کابل کو فتح کیا اور غزنی شہر کی بنیاد رکھی۔
اور یہ وہ پہلا حکمران تھا جس نے بڑے پیمانے پر افغان اور خلجی قبائل کو اپنی فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا۔ اور ہندو شاہی سلطنت کا کیا بنا؟ کابل کی فتح کے بعد ہندو شاہی راجاؤں نے اپنا دارالحکومت دریائے سندھ کے کنارے ویہند منتقل کر دیا۔ یہ غالباً آج کے سوابی میں ہنڈ کے قریب لاہور نامی گاؤں ہے۔ اچھا۔ یہاں سے وہ 11ویں صدی کے آغاز تک حکومت کرتے رہے۔ مشہور مورخ البیرونی، جو ان کا ہم عصر تھا، ان کی بہت تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بہت عظیم اور نیک حکمران تھے۔ اور آخرکار البیرونی کی تحریروں میں ہی ہمیں افغانوں کا واضح ذکر ملتا ہے، صحیح؟ جی، یہ ایک فیصلہ کن موڑ ہے۔ تقریباً 1000 عیسوی میں البیرونی پہلی بار واضح طور پر لکھتا ہے کہ ہندوستان کے مغرب میں پہاڑوں میں افغانوں کے مختلف قبائل آباد ہیں جو وادی سندھ تک پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ انہیں ایک باغی اور جنگجو قوم قرار دیتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہتا ہے کہ اس وقت تک وہ زیادہ تر ہندو تھے۔ تو 11ویں صدی کے آغاز تک تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ افغان قبائل اپنی موجودہ جگہوں پر موجود ہیں، پختون ثقافت اور زبان کی بنیاد رکھ چکے ہیں، لیکن ابھی تک پوری طرح مسلمان نہیں ہوئے اور کسی بھی مرکزی حکومت کے تابع نہیں ہیں۔ یہ تاریخ کا ایک بہت ہی دلچسپ موڑ ہے۔ ایک طرف یہ باغی اور جنگجو افغان قبائل ہیں جو اپنے پہاڑوں میں آزاد ہیں، اور دوسری طرف غزنی میں ایک نئی اور بہت طاقتور مسلم سلطنت ابھر رہی ہے۔ جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کا ٹکراؤ کیسا ہوگا اور اس سے اس خطے کی تاریخ کا رخ کیسے بدلے گا؟ محمود اور خلجی سے شروع کرتے ہیں۔ بالکل، یہ دور تقریباً 1000 عیسوی سے شروع ہوتا ہے اور مغلوں کے آنے تک چلتا ہے۔ اور کیرو اس دور کے شروع میں ہی ایک بہت دلچسپ تضاد، ایک پیراڈاکس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ دور ہے جب افغان پہلی بار تاریخ کے سٹیج پر ایک بڑی طاقت بن کر ابھرے۔ وہ اسلام قبول کرتے ہیں، ہندوستان فتح کرتے ہیں، اور وہاں بڑی بڑی سلطنتیں قائم کرتے ہیں۔ لیکن اس میں پیراڈاکس کیا ہے؟ یہ تو ایک سیدھی سادھی کامیابی کی کہانی لگ رہی ہے۔ پیراڈاکس یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہندوستان میں ہو رہا تھا، ان کے اپنے وطن میں نہیں۔ ان کا آبائی علاقہ، جسے روح کہا جاتا تھا، وہ ویسا کا ویسا ہی رہا، بغیر کسی مرکزی حکومت کے قبائلی جھگڑوں میں بٹا ہوا، اور بس ایک ایسی جگہ بن کر رہ گیا جہاں سے سلطنتوں کو کرائے کے فوجی ملتے تھے۔ تو ایک طرف آپ کے بادشاہ دلی کے تخت پر بیٹھے ہیں، جی، اور دوسری طرف آپ کے اپنے گھر میں کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ یہ تو واقعی بہت عجیب صورتحال ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اسی لیے ہمیں ان 5 صدیوں کی تاریخ میں صرف خلجی، لودھی، سوری جیسے نام ملتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہندوستان پر حکومت کی۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس وقت کوہاٹ یا قندار میں کیا ہو رہا تھا۔ صحیح۔ تو کہانی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کہانی شروع ہوتی ہے غزنی سے، سبکتگین کے ساتھ۔ وہ ایک ترک تھا جس نے 977 عیسوی میں حکومت سنبھالی، اور اس کا بنیادی مقصد کابل اور پشاور سے ہندو شاہی حکومت کو ختم کرنا تھا۔ بالکل۔ کتاب کے مطابق اس نے اپنی فوج میں افغانوں اور خلجیوں کو بڑی تعداد میں بھرتی کرنا شروع کیا۔ جی ہاں، تو یہاں سے ان کا ایک فوجی قوت کے طور پر استعمال شروع ہوا، اور پھر اس کے بیٹے محمود غزنوی نے اس سلسلے کو آپ کہہ لیں کہ عروج پر پہنچا دیا۔ محمود غزنوی، حالانکہ وہ خود ترک تھا، لیکن آج بھی پشتون لوک کہانیوں میں اسے قومی ہیرو مانا جاتا ہے۔ جی، یہ بات مجھے ہمیشہ تھوڑی عجیب لگی ہے۔ ایک ترک حکمران پشتونوں کا ہیرو کیوں بنا؟ دیکھیں، کیرو اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ محمود پہلا شخص تھا جس نے ان بکھرے ہوئے قبائل کو اسلام کے جھنڈے تلے اکٹھا کیا۔ اس نے انہیں ایک مشترکہ مقصد دیا، ہندوستان کی فتح۔ اس سے پہلے وہ آپس میں لڑتے تھے، اب وہ ایک بڑی فوج کا حصہ بن کر دنیا فتح کر رہے تھے۔ بڑے پیمانے پر اسلام قبول کرنے کا عمل بھی اسی دور میں شروع ہوا، تو محمود نے انہیں ایک طاقتور شناخت دی۔ صحیح۔ اچھا، غزنویوں کے بعد غوری آئے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ افغان نہیں تھے، بلکہ شاید ایرانی تاجک تھے۔ جی، اور ان میں سے ایک کا نام تو بڑا خوفناک تھا، علاء الدین جہاں سوز، دنیا کو جلانے والا۔ ہاں، اور اس نے اپنے نام کی لاج بھی رکھی۔ اس نے غزنویوں سے بدلہ لینے کے لیے 1150 میں غزنی کے عظیم شہر کو 7 دن اور 7 راتوں تک جلایا۔ اوہ خدایا! کہا جاتا ہے کہ اس آگ میں نہ جانے کتنی تاریخی کتابیں اور ریکارڈز جل کر راکھ ہو گئے، جس کی وجہ سے اس دور کی تاریخ اور بھی دھندلی ہو جاتی ہے۔
پھر اسی خاندان کے محمد غوری نے پرتھوی راج کو شکست دے کر ہندوستان میں باقاعدہ مسلم حکومت کی بنیاد رکھی۔ اور اس میں بھی افغان اور خلجی سپاہی اس کی فوج کا ہراول دستہ تھے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یہ خلجی کون تھے؟ کیا یہ بھی افغانوں کا ہی کوئی قبیلہ تھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور تاریخ میں اس پر بہت بحث ہوئی ہے۔ کیرو شواہد کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ خلجی دراصل غلجی یا غلزئی قبیلے کا ہی پرانا نام ہے۔ او اچھا، غلزئی۔ جی، اور یہ غلزئی کون تھے؟ غالباً یہ سفید ہن یعنی وائٹ ہنس کی نسل سے تھے جو 5ویں صدی میں اس علاقے میں آئے تھے اور پھر صدیوں تک پشتونوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کی زبان، ثقافت اور رہن سہن اپنا کر انہی میں گھل مل گئے۔ یعنی بعد میں آنے والے لودھی اور سور خاندان بھی اسی غلزئی شاخ سے تھے۔ بالکل، یہ ایک کلاسک کیس ہے کہ کیسے باہر سے آنے والے گروہ مقامی ثقافت میں پوری طرح ضم ہو جاتے ہیں۔ بہت دلچسپ۔ اب ہم آتے ہیں باب دہم، شیر شاہ سور کی طرف۔ غوریوں کے بعد منگولوں کے حملوں نے پورے خطے کا نقشہ بدل دیا، لیکن کیرو لکھتے ہیں کہ پشتونوں کا علاقہ روح اس تباہی سے بڑی حد تک محفوظ رہا۔ جی، کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ حملہ کے راستے میں نہیں آتا تھا۔ لیکن اس دوران بھی افغانوں کی تاریخ ہندوستان میں ہی لکھی جا رہی تھی۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ جب 1333 میں یہاں سے گزرا تو اس نے افغانوں کا ذکر پہاڑوں میں رہنے والے ڈاکوؤں کے طور پر کیا ہے۔ یعنی ان کے اپنے وطن میں ان کی یہی شناخت تھی۔ جی، پھر تیمور لنگ کا طوفان آیا اور اس کے بعد دہلی میں لودھی خاندان کی حکومت قائم ہوئی جو خود غلزئی پٹھان تھے، اور سلطان بہلول لودھی نے ایک بہت ہی دلچسپ کام کیا۔ کون سا کام؟ اس نے ایک طرح سے اوپن انویٹیشن جاری کی، ایک شاہی فرمان کہ رو کے علاقے سے جو بھی افغان غربت کی زندگی گزار رہا ہے وہ ہندوستان آ جائے، اسے یہاں جاگیر اور عزت ملے گی۔ واہ! اور اس فرمان پر ہزاروں افغان قبائلی ہندوستان کا رخ کرتے ہیں۔ شیر شاہ سوری کے دادا ابراہیم بھی اسی دعوت پر ہندوستان آئے تھے۔ اور پھر تاریخ کے اسٹیج پر وہ شخص نمودار ہوتا ہے جسے کیرو تاریخ کا سب سے نامور افغان کہتے ہیں، شیر شاہ سوری۔ صرف 6 سال کی حکومت، لیکن ایسے کارنامے جو آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ اس کا اصل نام فرید تھا۔ اس نے جوانی میں بہار میں اپنے والد کی جاگیر کا انتظام سنبھالا اور وہیں اس نے اپنی انتظامی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ کیرو لکھتے ہیں کہ آج شمالی ہندوستان اور پاکستان کا جو پورا لینڈ ریونیو سسٹم ہے اس کی بنیاد شیر شاہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر ہے۔ اس میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ مطلب اس نے ایسا کیا نیا کام کیا تھا؟ خاص بات یہ تھی کہ اس نے پہلی بار کسان سے براہ راست معاملہ کیا۔ اس نے زمین کی پیمائش کروائی اور ٹیکس فصل کی پیداوار کی بنیاد پر طے کیا، نہ کہ جاگیردار کی مرضی پر۔ تو اس نے مڈل مین کو ختم کر دیا؟ بالکل، یہ ایک انقلابی قدم تھا جس نے کسان کو تحفظ دیا اور ریاست کی آمدنی کو مستحکم کیا۔ وہ ذاتی طور پر ہر چیز کی نگرانی کرتا، موقع پر انصاف کرتا اور کرپشن پر سخت ترین سزا دیتا تھا۔ کتاب میں اس کی اور مغل بادشاہ بابر کی پہلی ملاقات کا قصہ بھی بڑا زبردست ہے۔ ہاں، بہت مشہور ہے۔ یعنی بابر، جو خود ایک تجربہ کار بادشاہ ہے، وہ ایک دعوت میں ایک نوجوان افغان کے خود سر انداز سے ہی بھانپ لیتا ہے کہ یہ شخص خطرہ بنے گا۔ یقیناً، اور شیر خان بھی بابر کی نظروں کو پہچان لیتا ہے۔ وہ فوراً وہاں سے کھسک جاتا ہے اور اسی دن عہد کرتا ہے کہ وہ مغلوں کو ہندوستان سے نکال باہر کرے گا، اور پھر اس نے یہی کر دکھایا۔ اس نے افغانوں کو قومیت کے نام پر متحد کیا اور ہمایوں کو شکست دی۔ چوسا کی جنگ کے بعد کا ایک واقعہ پشتون روایات کی بہت اچھی عکاسی کرتا ہے نا، جب ہمایوں کا خاندان اس کے قبضے میں آ گیا تھا۔ جی، اس نے ہمایوں کی بیوی اور حرم کی دوسری خواتین کے ساتھ جو عزت اور احترام کا سلوک کیا وہ دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس نے ان سب کو مکمل حفاظت اور احترام کے ساتھ ہمایوں کے پاس واپس بھجوا دیا۔ یہ پشتونولی کی ایک بہترین مثال ہے۔ بالکل، لیکن کتاب میں ایک اور قصہ بھی ہے جو پشتونوں کی ننگ یعنی غیرت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، شیر شاہ کے بھتیجے مبارک خان کا۔ ہاں، وہ سمبل قبیلے کے ایک سردار اللہ داد کی بیٹی سے زبردستی شادی کرنا چاہتا تھا، اور قبیلے والوں نے شیر شاہ کی طاقت کے باوجود رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی عزت پر مر جائیں گے لیکن اپنی بیٹی زبردستی کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ قصہ پشتونوں کے ضابطہ حیات پشتون ولی کے سب سے اہم ستون ننگ کی بہترین مثال ہے۔ یعنی انہوں نے بادشاہ کی طاقت پر اپنی ننگ کو ترجیح دی۔
جی، شیر شاہ صرف ایک منتظم ہی نہیں، ایک عظیم بلڈر بھی تھا۔ دہلی کا پرانا قلعہ اور خاص طور پر جہلم کے قریب روہتاس کا قلعہ آج بھی اس کی طاقت کی گواہی دیتے ہیں؟ بالکل۔ کیرو اس کی 4 ایسی خواہشات کا ذکر کرتے ہیں جو پوری نہ ہو سکیں، اور ان سے اس کی دور اندیشی کا اندازہ ہوتا ہے۔ کون کون سی؟ ایک تو یہ کہ وہ ترکی اور شام فتح کرنا چاہتا تھا، لیکن سب سے اہم خواہش پنجاب میں دریائے سندھ اور جیلم کے درمیان رو سے پختونوں کو لا کر ایک بڑی کالونی بسانے کی تھی۔ اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ سوچ یہ تھی کہ شمال سے آنے والے حملہ آور، خاص طور پر مغلوں کے خلاف ایک مستقل اور مضبوط دفاعی لائن قائم کی جائے۔ اس کے اپنے لوگ اس سرحد کی حفاظت کرتے۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو شاید ہندوستان کی تاریخ بہت مختلف ہوتی۔ شیر شاہ کی کہانی تو کمال ہے، لیکن افغانوں کی تاریخ سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے سب سے بڑے حریف بابر کی نظر سے بھی دیکھنا ہوگا۔ اور اب ہم آتے ہیں باب یازدم، بابر کی طرف۔ جی، یہاں کیرو ایک بہت دلچسپ بات بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ افغانوں اور ان کے علاقوں کے بارے میں پہلی تفصیلی اور واضح معلومات ہمیں کسی افغان سے نہیں بلکہ ایک ترک بابر سے ملتی ہے۔ جی، اس کی خود نوشت بابر نامہ ایک تاریخی خزانہ ہے۔ اس سے پہلے کی تاریخ، جیسا کہ ہم نے بات کی، بہت دھندلی ہے۔ بابر ایک ماہر نباتات کی طرح پھولوں اور پودوں کا ذکر کرتا ہے، ایک ماہر جغرافیہ کی طرح پہاڑوں اور وادیوں کی تفصیل بتاتا ہے، اور ایک ماہر بشریات کی طرح قبائل کے نام اور ان کے رسم و رواج بیان کرتا ہے۔ بالکل۔ تو اس سے پہلے کیا تھا؟ کیا 500 سال کی تاریخ میں کسی نے کچھ لکھا ہی نہیں؟ یہ ایک تاریخی بلیک ہول جیسا لگتا ہے۔ لکھا گیا ہوگا، لیکن بہت کچھ ضائع ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کہ پشتونوں کی اپنی روایت زیادہ تر زبانی رہی ہے۔ بابر نامہ سے پہلے ہمیں قبائل کے اتنے واضح نام نہیں ملتے۔ یہ پہلی کتاب ہے جس میں ہمیں یوسف زئی، آفریدی، اورگزئی، بنگش جیسے جانے پہچانے نام ملتے ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ قبائل آج بھی زیادہ تر انہی علاقوں میں آباد ہیں جن کا ذکر بابر نے 500 سال پہلے کیا تھا۔ جی، لیکن بابر کی تحریروں میں کچھ بہت اہم چیزیں غائب بھی ہیں۔ اچھا، جیسے کہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بابر نے کبھی پختون یا پشتون کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ افغان لکھتا ہے اور ان کی زبان کو افغانی کہتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی اور حیران کن اومیشن یہ ہے کہ اس نے اپنی پوری کتاب میں کہیں بھی ابدالی قبیلے کا ذکر نہیں کیا، وہی قبیلہ جو بعد میں درانی کہلایا اور جس نے جدید افغانستان کی بنیاد رکھی۔ واقعی یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اس وقت اتنے غیر اہم تھے؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت ابدالی قبیلہ کندھار کے جنوب میں رہتا ہو اور بابر کا ان سے کبھی واسطہ ہی نہ پڑا ہو، یا شاید وہ اس وقت سیاسی طور پر اتنے غیر اہم تھے کہ بابر نے ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تاریخ اکثر صرف فاتح کی نظر سے لکھی جاتی ہے۔ جی، جو اس کے راستے میں نہیں آیا وہ تاریخ کے صفحات سے بھی غائب ہو گیا۔ ہندوستان پر اپنے آخری حملے سے پہلے بابر نے ان قبائلی علاقوں میں اپنے راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے کئی مہمات بھیجی۔ 1519 میں اس کی ایک مہم باجوڑ اور سوات کے یوسف زئی قبیلے کے خلاف تھی۔ اس کا ارادہ یوسف زئیوں کو سزا دینا تھا، لیکن پھر اس نے ایک بہت ہی شروڈ پولیٹیکل موو چلی۔ اس نے یوسف زئی قبیلے کے ایک بڑے سردار شاہ منصور کی بیٹی بی بی مبارکہ سے شادی کر لی۔ تو یہ صرف ایک شادی نہیں تھی، یہ ایک سیاسی اتحاد تھا۔ بالکل۔ اس شادی نے نہ صرف یوسف زئیوں کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر بنائے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ بی بی مبارکہ نے بابر کو پشتونوں کے پیچیدہ قبائلی نظام اور ان کے رسم و رواج کو سمجھنے میں بہت مدد دی۔ وہ بابر کے لیے ایک طرح سے ثقافتی مشیر بن گئی۔ بابر نے پشاور کی وادی کا بھی بہت خوبصورتی سے ذکر کیا ہے، جس سے وہ سما کہتا ہے۔ اس نے سوابی کے قریب گینڈے کا شکار کرنے کا بھی ذکر کیا ہے، جو آج تو وہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جی، اور پھر اس نے دریائے سندھ کو اٹک کے قریب ہنڈ کے مقام سے پار کیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات اس کتاب کو بہت دلچسپ بناتی ہیں۔ اور پھر آخرکار 1526 میں پانی پت کی مشہور جنگ میں بابر نے دہلی کے آخری افغان سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دی اور ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ جی ہاں۔ لیکن یہاں بھی ایک آئرنی ہے۔
عظیم پشتون شاعر خوشحال خان خٹک اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں کہ بابر نے دہلی کا تخت بھی پشتونوں کی مدد سے ہی حاصل کیا۔ ہاں، کیونکہ بہت سے افغان قبائل، خاص طور پر یوسف زئی اور دل ازاق، لودھیوں سے ناراض تھے اور انہوں نے بابر کی فوج میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ تو ایک بار پھر افغانوں نے ہی ایک افغان سلطنت کو ختم کرنے میں مدد کی۔ جی، یہ اندرونی اختلافات اور قبائلی دشمنیاں ان کی تاریخ کا ایک مستقل حصہ رہی ہیں، جس کا فائدہ ہمیشہ باہر سے آنے والوں نے اٹھایا ہے۔ جی، یہ وہ دور ہے جب مغل اور صفوی جیسی بڑی سلطنتیں ٹوٹ رہی تھیں اور ان کے کھنڈرات پر احمد شاہ درانی نے ایک نئی افغان امپائر کھڑی کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو سلطنت پانی پت میں مراٹھوں کو شکست دے سکتی تھی، وہ اتنی جلدی کیسے بکھر گئی اور اپنا سب سے قیمتی شہر پشاور سکھوں کے ہاتھوں کیسے گوا بیٹھی؟ دیکھیے، یہ کہانی اصل میں اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف دو خاندانوں کی دشمنی کو سمجھنا ہے۔ کون سے دو خاندان؟ ایک سدوزئی جو احمد شاہ کا شاہی خاندان تھا، اور دوسرے بارکزئی جو طاقتور سردار اور کنگ میکرز تھے۔ ان کی آپسی لڑائی نے وہ خلا پیدا کیا جسے بھرنے کے لیے پنجاب میں رنجیت سنگھ کی شکل میں ایک نئی طاقت تیار بیٹھی تھی۔ اچھا، تو یہ پوری کہانی اسی ٹکراؤ کے گرد گھومتی ہے؟ بالکل۔ تو پھر شروع کرتے ہیں 18ویں صدی کے آغاز سے۔ باب 16 کا عنوان ہے احمد شاہ۔ پس منظر یہ ہے کہ دہلی اور اصفہان دونوں سلطنتیں کمزور ہیں، کابل مغلوں کے پاس، قندھار صفویوں کے پاس۔ لیکن زمین پر اصل طاقت قبائل کی ہے، اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1707 میں قندھار میں غلجی قبیلے کے سردار میر ویس نے صفوی گورنر کے خلاف بغاوت کر دی۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بغاوت نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہی بغاوت آگے چل کر ایک الگ افغان ریاست کی بنیاد بنی۔ اس کے بیٹے محمود نے تو حد ہی کر دی، 1722 میں ایران کے دارالحکومت اصفہان پر ہی قبضہ کر لیا۔ لیکن وہ جنگجو تو اچھے تھے، حکمران نہیں، ہے نا؟ جی، محمود نے اصفہان میں اتنا قتل عام کیا کہ وہ خود پاگل ہو گیا اور غلجی حکومت چل نہ سکی۔ یہیں سے کہانی میں نادر شاہ کی انٹری ہوتی ہے، ایک ترکمان سردار جو ایران کو دوبارہ کھڑا کرتا ہے۔ نادر شاہ ایک کمال کا اسٹریٹجسٹ تھا۔ اس نے غلجیوں کو تو شکست دی، لیکن جب اس کا سامنا دوسرے بڑے افغان قبیلے ابدالیوں سے ہوا تو اس نے انہیں تباہ نہیں کیا۔ اچھا، اس نے کیا کیا پھر؟ اس نے ان کی جنگی صلاحیت کو پہچانا اور انہیں اپنی فوج کا حصہ بنا لیا۔ مطلب یہ اس کی فوج کا سب سے قابل اعتماد دستہ بن گیا، اور اسی دستے میں ایک نوجوان آفیسر تھا، احمد خان۔ اور پھر 1747 میں تاریخ کا وہ مشہور لمحہ آتا ہے، نادر شاہ کو اسی کے درباری قتل کر دیتے ہیں۔ اس افراتفری میں احمد خان اپنے ابدالی دستے کے ساتھ وہاں سے نکلتا ہے۔ لیکن وہ خالی ہاتھ نہیں نکلتا۔ ہاں، وہ نادر شاہ کے خزانے کا ایک قافلہ بھی ساتھ لے آتا ہے، جس میں دنیا کا مشہور کوہ نور ہیرا بھی تھا۔ تو یہ محض قسمت تھی یا ایک سوچا سمجھا منصوبہ؟ نہیں، یہ قسمت سے کہیں زیادہ تھا۔ دیکھیے، نادر شاہ کا سب سے قیمتی خزانہ یقیناً اس کے سب سے وفادار دستے کی حفاظت میں ہوگا، یعنی احمد خان کے ابدالیوں کے پاس۔ صحیح۔ تو اپنے لیڈر کی موت کے بعد اس خزانے کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا اس وقت کے قبائلی اصولوں کے مطابق ایک بہترین سیاسی چال تھی۔ یہ ایک نئی سلطنت کے لیے سیڈ منی تھی۔ واہ، قندھار پہنچ کر اسے بادشاہ منتخب کر لیا گیا۔ ایک بزرگ نے اس کے سر پر گندم کا خوشہ رکھ کر اس کی بادشاہت کا اعلان کیا۔ اس نے در دران یعنی موتیوں کا موتی کا لقب اختیار کیا، اور یہیں سے ابدالی قبیلہ درانی کہلانے لگا، اور اس طرح احمد شاہ درانی کی سلطنت وجود میں آئی۔ اس نے ہندوستان پر کئی حملے کیے، سلطنت کو کشمیر اور پنجاب تک پھیلایا، اور 1761 میں پانی پت میں مراٹھوں کو فیصلہ کن شکست دی۔ لیکن اس کی کامیابی کا اصل راز صرف تلوار نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ تو پھر کیا تھا؟ اس نے ان آزاد مزاج قبائل کو کیسے قابو کیا جن پر کوئی حکومت نہیں کر پایا تھا؟ اس نے ان پر براہ راست حکومت کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ پختونولی یعنی پشتونوں کے سماجی ضابطوں کو سمجھتا تھا۔ اس نے قبائلی سرداروں کی بیٹیوں سے شادیاں کی تاکہ سیاسی اتحاد بنے، اور خیبر کے قبائل کو باقاعدگی سے پیسے دیتا رہا تاکہ وہ راستے محفوظ رکھیں۔ اس نے طاقت کے ساتھ ساتھ روایات کا احترام کیا، اور یہی اس کی کامیابی تھی۔ لیکن ہر عروج کو زوال ہے۔ احمد شاہ کے بعد اس کا بیٹا تیمور شاہ بادشاہ بنا،
اور وہ اپنے والد سے بالکل اس کی شخصیت بہت مختلف تھی۔ جی، اسے فارسی شاعری اور کلچر سے محبت تھی، جنگ سے نہیں۔ اس نے دارالحکومت بھی کندھار سے کابل منتقل کر دیا، لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری وہ تھے اس کے 23 بیٹے جو مختلف ماؤں سے تھے۔ 23 بیٹے؟ یہ تو سلطنت کے لیے ایک ٹائم بم تھا۔ بالکل، اور یہ بم تیمور شاہ کی موت کے فوراً بعد پھٹ گیا۔ اس کے بیٹوں نے سلطنت کو ایک ایسی خانہ جنگی میں دھکیل دیا جو کئی دہائیوں تک جاری رہی۔ بھائی بھائی کو اندھا کر رہا تھا، بھتیجا چاچا کو تخت سے اتار رہا تھا، اور کابل کی اسی بادشاہ گردی نے رنجیت سنگھ کو موقع دیا۔ کھلا میدان مل گیا۔ درانی اپنے ہی گھر کی آگ بجھانے میں لگے تھے اور سرحد پار ایک نیا طوفان سر اٹھا رہا تھا۔ یہ ہمیں لے آتا ہے باب 17 پر، جس کا عنوان ہے سدوزئی اور ماؤنٹ سٹورٹ ایلفنسٹن۔ تو اسی افراتفری کے دوران ایک انگریز ماؤنٹ سٹورٹ ایلفنسٹن 1809 میں پشاور آتا ہے۔ جی، اس وقت شاہ شجاع، تیمور شاہ کا ایک بیٹا، بادشاہ تھا، اور انگریزوں کو نیپولین کے حملے کا خطرہ تھا، تو وہ افغانوں سے اتحاد کرنا چاہتے تھے۔ اور ایلفنسٹن کا سفر نامہ ہمیں اس دور کی کیسی تصویر دکھاتا ہے؟ وہ ایک لاجواب دستاویز ہے۔ ایلفنسٹن کوہارٹ کے باغات کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، جہاں سیب اور آم ایک ساتھ اگرے تھے۔ وہ لکھتا ہے کہ اسے لگا جیسے وہ انگلینڈ آ گیا ہو۔ جب وہ پشاور پہنچتا ہے، جو اس وقت درانیوں کا سرمائی دارالحکومت تھا، تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ ایک زندہ دل اور خوبصورت شہر دیکھتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ پشاور کی گلیاں مختلف قوموں کے لوگوں سے بھری تھیں، افغان، فارسی، خیبری، ہندو، سب اپنے اپنے رنگین لباس میں۔ اس نے بالا حصار قلعے کی شان و شوکت اور اس کے نیچے بنے شاہی باغ کا ذکر کیا ہے، جہاں فوارے چلتے تھے اور ہر طرف پھول تھے۔ اور وہیں اس نے شاہ شجاع کے بازو پر بندھا کوہ نور ہیرا بھی دیکھا۔ یہ تصویر بہت پرسکون اور خوبصورت لگتی ہے، لیکن یہ ایک دھوکہ تھا۔ بالکل، یہ شان و شوکت دراصل کھوکھلی ہو چکی تھی۔ ایلفنسٹن ابھی پشاور میں ہی تھا کہ خبر آئی کہ شاہ شجاع کے مخالفین نے کابل پر قبضہ کر لیا۔ شاہ شجاع کو اپنی سلطنت بچانے کے لیے بھاگنا پڑا اور ایلفنسٹن کا مشن ناکام ہو گیا۔ اس کی ڈائری اس سلطنت کی آخری جھلک تھی۔ چند ہی سالوں میں سکھوں نے بالا حصار اور ان خوبصورت باغات کو مکمل طور پر تباہ کر دینا تھا۔ اور یہاں سے باب 18 احمد شاہ بریلوی اور سکھ کے کہانی شروع ہوتی ہے۔ شاہ شجاع شکست کے بعد بھٹکتا رہا اور آخر کار رنجیت سنگھ نے اس نے مدد کے بہانے اسے لاہور بلایا اور دباؤ ڈال کر اس سے کوہ نور ہیرا چھین لیا۔ دوسری طرف کابل میں ایک ایسی حرکت ہوئی جس نے درانی سلطنت کی کمر ہی توڑ دی۔ کیا ہوا تھا؟ 1818 میں شاہ محمود اور اس کے بیٹے نے اپنے سب سے بڑے محسن اور کنگ میکر فتح خان بارکزئی کو بدترین تشدد کر کے قتل کر دیا۔ یہ ایک ناقابل یقین پولیٹیکل سوسائیڈ تھی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس قتل نے بارکزئی قبیلے کو بغاوت پر مجبور کر دیا۔ فتح خان کے بھائیوں نے سدوزئی خاندان کو کابل سے بھگا دیا اور اس طرح احمد شاہ کے خاندان کی حکومت کا عملی طور پر خاتمہ ہو گیا۔ اور کابل کی اس کمزوری کا رنجیت سنگھ نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ بالکل۔ 1823 میں نوشہرہ کے قریب سکھوں اور مقامی یوسفزئی اور خٹک قبائل کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی۔ قبائلی لشکر بڑی بہادری سے لڑا، لیکن کابل سے آئی افغان فوج کے سردار اعظم خان نے دریا کے دوسرے کنارے کھڑے رہ کر تماشا دیکھا۔ مطلب اس نے مدد نہیں کی؟ کوئی مدد نہیں کی، اور آخر میں میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یہ قبائل کے لیے ایک بہت بڑا دھوکہ تھا۔ اس جنگ کے بعد سکھوں نے پشاور پر قبضہ کر لیا اور شہر کو بری طرح لوٹا۔ اسی دور کو سکھا شاہی یعنی سکھوں کا ظالمانہ راج کہا جاتا ہے۔ اسی سکھا شاہی کے خلاف ہندوستان سے ایک عالم سید احمد شاہ بریلوی اٹھے۔ انہوں نے سکھوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور 1827 میں پشاور پہنچے۔ یوسفزئی قبائل نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ ایک کرشماتی لیڈر تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے سکھوں کو کئی لڑائیوں میں شکست دی اور 1830 میں تو 2 ماہ کے لیے پشاور پر قبضہ بھی کر لیا۔ تو پھر غلطی کہاں ہوئی؟ وہ ناکام کیوں ہوئے؟ سید احمد ایک مذہبی مصلح تھے، لیکن وہ قبائلی معاشرت کی پیچیدگیوں اور پختون والی کو سمجھ نہ سکے۔ انہوں نے قبائلی روایات میں مداخلت شروع کر دی۔ اچھا، کیسی مداخلت؟ انہوں نے حکم دیا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیاں بغیر بڑی رقم یعنی ولور کے کی جائیں۔
یہ بات یوسف زئی سرداروں کو ناگوار گزری جو اپنی بیٹیوں کو قبیلے سے باہر نہیں بیاتے تھے۔ جب یہ افواہ پھیلی کہ وہ ان لڑکیوں کی شادیاں اپنے ہندوستانی ساتھیوں سے کروا رہے ہیں تو قبائل ان کے خلاف ہو گئے۔ اور پھر ایک ہی رات میں سب کچھ بدل گیا؟ جی، کرمٹ پہاڑی سے ایک اشارہ دیا گیا اور تمام قبائلی علاقوں میں سید احمد کے مقرر کردہ تمام ایجنٹوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد سید احمد ہزارہ چلے گئے، جہاں 1831 میں بالا کوٹ کے مقام پر وہ سکھوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ پشتون معاشرے کی ایک اہم حقیقت کو ظاہر کرتا ہے نا؟ بالکل، کہ باہر سے آیا ہوا کوئی بھی رہنما، چاہے اس کا مقصد کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اگر وہ قبائلی روایات کو چیلنج کرے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب ہم آخری باب 19 دوست محمد خان اور پشاور کے سردار پر آتے ہیں۔ سید احمد کے بعد پشاور پر فتح خان کے بھائیوں کی حکومت تھی جو سکھوں کو خراج دیتے تھے۔ جی، یہ پشاور کے سردار کہلاتے تھے اور کابل کے نئے حکمران اپنے سوتیلے بھائی دوست محمد خان سے شدید حسد کرتے تھے۔ اور اسی حسد اور اندرونی پھوٹ کا فائدہ ایک بار پھر رنجیت سنگھ نے اٹھایا۔ ہمیشہ کی طرح 1833 میں اس نے لدھیانہ میں جلا وطن شاہ شجاع سے ایک معاہدہ کیا۔ شاہ شجاع نے کابل کا تخت واپس لینے کے لیے پشاور اور باقی علاقوں پر سکھوں کا حق تسلیم کر لیا۔ یہ تو اپنی ہی سلطنت کا سودا کرنے والی بات ہوئی۔ بالکل، رنجیت سنگھ نے اسی معاہدے کو بنیاد بنا کر 1834 میں پشاور کو باقاعدہ طور پر اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور ہری سنگھ نلوا کو وہاں کا گورنر مقرر کیا۔ ہری سنگھ نلوا، جس کا نام آج بھی… جی، وہ اتنا ظالم تھا کہ آج بھی پشتون مائیں بچوں کو راغے ہری سنگھ یعنی ہری سنگھ آ گیا کہہ کر ڈراتی ہیں۔ کابل میں دوست محمد خان کو پشاور چھن جانے کا شدید دکھ تھا۔ اس نے 1837 میں اپنے بیٹے اکبر خان کو ایک بڑی فوج کے ساتھ بھیجا۔ جمرود کے مقام پر افغانوں اور سکھوں میں شدید لڑائی ہوئی جس میں ہری سنگھ نلوا مارا گیا۔ جی، افغانوں نے جنگ جیت لی، اپنے سب سے بڑے دشمن کو مار دیا، لیکن پھر بھی وہ پشاور پر قبضہ کیوں نہیں کر سکے؟ جنگ جیتنے کے باوجود وہ جمرود کے قلعے پر قبضہ نہیں کر پائے اور سکھ فوج کو لاہور سے کمک پہنچ گئی۔ اکبر خان کے پاس شہر پر قبضہ کرنے کے لیے وسائل نہیں تھے، اس لیے اسے واپس جانا پڑا۔ اور اس جنگ نے انگریزوں کو پریشان کر دیا؟ بہت زیادہ، اور یہیں سے پہلی افغان جنگ کی بنیاد پڑی۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، اس ساری کشمکش کا مرکز پشاور تھا۔ انگریز افغانوں اور سکھوں میں صلح کروا کر روس کے خلاف ایک بفر زون بنانا چاہتے تھے، لیکن دوست محمد خان کی ایک ہی شرط تھی، پشاور واپس دلا دو۔ اور وہ اس شرط سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ وہ نہیں مانے گا تو انہوں نے اسے ہٹا کر کسی ایسے شخص کو تخت پر بٹھانے کا فیصلہ کیا جو پشاور سے دستبردار ہونے کو تیار ہو۔ اور وہ شخص تھا شاہ شجاع، یعنی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ جی، 1838 میں انگریزوں، رنجیت سنگھ اور شاہ شجاع کے درمیان سو-فریقی معاہدہ ہوا۔ شاہ شجاع نے ایک بار پھر پشاور پر سکھوں کا حق تسلیم کر لیا اور یہی معاہدہ پہلی افغان جنگ کی فوری وجہ بنا۔ جنگ کے نتیجے میں معاہدہ تو ختم ہو گیا، لیکن پشاور پر سکھوں کا قبضہ برقرار رہا، جو بعد میں انگریزوں کو ملا۔ جی، ایسا ہی ہوا۔ کیا افغانوں نے پشاور کے لیے کوئی آخری کوشش نہیں کی؟ دوست محمد خان نے 1848 کی دوسری سکھ جنگ میں ایک آخری کوشش کی۔ اس نے انگریزوں کے خلاف سکھوں کا ساتھ دیا تاکہ شاید پشاور واپس مل جائے، لیکن گجرات کی جنگ میں سکھوں کی شکست کے بعد کیا ہوا؟ دوست محمد خان کی فوج کو پشاور سے بھگا دیا گیا اور وہ خیبر پاس کے پار چلی گئی۔ یہ آخری بار تھا کہ افغان فوج پشاور میں دیکھی گئی۔ اولف کرو کے مطابق انہی واقعات میں آج کے پختونستان کے نعرے کی تاریخی جڑیں موجود ہیں۔ اور اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1849 سے۔ بالکل، جب برطانوی فوج پشاور میں داخل ہوئی، اور ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ لوگوں نے ان کا استقبال کیا کیونکہ وہ سکھوں کے دور حکومت سے تنگ آ چکے تھے۔ صحیح۔ سر جان گلبرٹ کی قیادت میں برطانوی فوج درانیوں کا پیچھا کرتے ہوئے جمرود تک تو پہنچی، لیکن خیبر کے درے پہ آ کر رک گئی۔ تو یہ ایک طرح سے ایک دور کا خاتمہ تھا؟ بالکل، یہ دریائے سندھ اور پہاڑوں کے بیچ سکھ اور درانی دونوں حکومتوں کے خاتمے کا اعلان تھا۔ اچھا، لیکن شروع میں انگریزوں نے بھی وہی کیا جو سکھ کرتے تھے، مطلب وہ پہاڑوں سے دوری رہے۔ جی، صرف میدانی علاقوں تک محدود رہے۔ انہوں نے آتے ہی خیبر پاس پر قبضہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ تو پھر انتظامی ڈھانچہ کیا تھا؟
تو انہوں نے پشاور، کوہاٹ، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان یہ 4 اضلاع بنا کر اپنی حکومت کی بنیاد رکھی۔ تو پھر ان علاقوں کو چلا کون رہا تھا؟ ظاہر ہے کچھ افسران تو ہوں گے جو اس پورے سسٹم کو لیڈ کر رہے تھے۔ ہمارے سورسز انہیں خاص نام دیتے ہیں، دی پیلیڈنز۔ جی، یہ اس دور کے کچھ غیر معمولی برطانوی افسران تھے۔ ان میں سب سے مشہور کون تھا؟ شاید سب سے مشہور جان نکلسن تھے۔ ان کا لقب تھا پنجاب کا شیر۔ اچھا، ایک انتہائی رعبدار اور سخت مزاج شخصیت، لیکن ساتھ ہی عوام میں بے حد مقبول بھی۔ فیلڈ مارشل رابرٹس نے ان کے بارے میں لکھا تھا کہ میں نے نکلسن جیسا متاثر کن انسان اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہزارہ میں نکلسینی نام کا ایک فرقہ بن گیا تھا جو ان کی پوجا کرتا تھا۔ ایک انگریز افسر کی پوجا، آخر ایسا کیا تھا ان میں؟ دیکھیں، ارٹس کے خیال میں اس کی وجہ یہ تھی کہ نکلسن نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ ان قبائل کے درمیان گزارا تھا جو خود بھی بے باک اور قانون سے بے نیاز تھے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ماحول نے ان کی شخصیت کو نکھارا؟ بالکل، پٹھانوں کی بہادری اور صاف گوئی نے، آپ کہہ سکتی ہیں، ان کے اندر کے بہترین اوصاف کو باہر نکالا۔ تو ایک طرف تو نکلسن کی یہ سخت گیری اور روب ہے، کیا کوئی دوسرا انداز بھی تھا؟ کوئی نرمی، کوئی مکالمہ؟ جی بالکل، اور اس کی بہترین مثال ہے ہربرٹ ایڈورڈز، جو نکلسن کے دوست بھی تھے۔ جی، لیکن شخصیت میں ان سے بالکل مختلف، زیادہ انسان دوست اور خوش مزاج۔ انہوں نے اپنی کتاب اے ایئر آن دا پنجاب فرنٹیئر میں وزیر قبیلے کے سردار سوان خان سے اپنی پہلی ملاقات کا ایک بڑا دلچسپ قصہ لکھا ہے۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ ایڈورڈز لکھتے ہیں کہ سوان خان ایک دیو ہیکل انسان تھے، شیر جیسا سر اور ریچھ جیسے ہاتھ۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے اور بیٹھ گئے۔ اور پھر؟ ایڈورڈز نے ان سے کہا کہ بنو کی زمین پر ٹیکس دینا ہوگا، جس پر سوان خان نے فوراً کہا، انصاف کی بات سنو، اگر ہم نے زمین اس شرط پر خریدی ہو کہ بیچنے والا ہمیشہ ٹیکس ادا کرے گا۔ واہ، کیا جواب تھا! تو ایڈورڈز نے کہا، تم ایک وزیر ہو اور وزیر جھوٹ نہیں بولتے، میں خود آ کر دونوں کی بات سنوں گا اور پھر فیصلہ کروں گا۔ اگر تم کہو گے کہ انصاف یہ ہے کہ تم ٹیکس دو تو میں تم سے لوں گا۔ اور سوان خان کا رد عمل کیا تھا؟ اس پر سوان خان کھڑے ہوئے، ایڈورڈز کا ہاتھ پکڑا، زور سے ہلایا اور کہا، یہی انصاف ہے۔ کمال ہے! تو آپ کے پاس دو بالکل مختلف شخصیات ہیں، ایک طرف نکلسن کا روب اور دوسری طرف ایڈورڈز کا مکالمہ۔ کیا یہی اس دور کی برطانوی پالیسی کا خلاصہ تھا؟ بہت حد تک۔ یہ ذاتی تعلقات پر بہت انحصار کرتا تھا۔ فریڈرک میکنسن جیسے افسر بھی تھے جنہیں آفریدی قبائل کشن کاکا کہتے تھے۔ اور جیمز ایبٹ، جن کے نام پر ایبٹ آباد ہے؟ بالکل، وہ ہزارہ کے مشوانی قبیلے میں اتنے مقبول تھے کہ جب سکھوں سے جنگ ہوئی تو اسی قبیلے نے انہیں پناہ دی۔ 100 سالہ بزرگ قاسم خان نے بتایا تھا کہ ایبٹ صاحب ہمارے باپ کی طرح تھے اور ہم ان کے بچے۔ تو یہ افسران ذاتی سطح پر کامیاب تھے، لیکن انفرادی کوششوں سے ہٹ کر کوئی بڑی سرکاری پالیسی بھی تو ہوگی۔ بالکل، اور یہیں سے ہمارے سورسز کا اگلا باب شروع ہوتا ہے، دی کلوز بارڈر پالیسی۔ اچھا، یہ بظاہر تو بہت سادہ تھی، لیکن اس کے نتائج بہت پیچیدہ تھے۔ اس میں بنیادی مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ میدانی علاقوں کے پٹھانوں پر تو برطانوی قوانین لاگو کر دیے گئے، لیکن پہاڑی علاقوں کے قبائل کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ تو سرحد کے پار کا علاقہ ایک طرح سے نو مینز لینڈ بن گیا؟ جی، اسے غیر علاقہ یا یاغستان یعنی باغیوں کی سرزمین کہا جاتا تھا، جہاں نہ کابل کی حکومت چلتی تھی نہ کلکتہ کی۔ تو پھر اس غیر منظم علاقے سے نمٹنے کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے 3 اہم طریقے اپنائے۔ پہلا تھا معاہدے اور الاؤنس، جسے معاجب کہتے ہیں، یعنی امن قائم رکھنے کے لیے سالانہ رقم دینا۔ جی۔ دوسرا طریقہ تھا بلاکیڈ یعنی بندش، کسی سرکش قبیلے کو منڈیوں اور بازاروں تک آنے سے روک دیا جاتا تھا تاکہ ان پر معاشی دباؤ پڑے۔ اور تیسرا طریقہ؟ وہ تھا برماتا۔ یہ کیا چیز تھی؟ برماتا ایک طرح سے اجتماعی سزا کا تصور تھا، یعنی اگر ایک شخص غلطی کرے تو بدلے میں قصوروار قبیلے کے کسی بھی شخص یا اس کے مال مویشی کو پکڑ لیا جاتا تھا، چاہے وہ بے گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ جی، چاہے وہ کوئی بے گناہ چرواہا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو بہت بڑا تصادم ہے، ایک طرف برطانوی قانون اور دوسری طرف قبائلی روایات۔ اور اصل تصادم پشتون ضابطۂ حیات، پختو اور برطانوی قانون کے درمیان تھا، خاص طور پر نواتے کی روایت۔ پناہ دینے کی روایت۔
بالکل، جس کے تحت آپ کسی پناہ مانگنے والے کو انکار نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی وجہ سے برطانوی اضلاع سے بھاگنے والے مجرموں کو قبائلی علاقوں میں آسانی سے پناہ مل جاتی تھی۔ تو یہ تو حکومت کے لیے ایک مستقل درد سر بن گیا ہوگا۔ جی تو اس مسئلے کا کوئی قانونی حل نکالنے کی کوشش کی گئی؟ ہاں، 1872 میں فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن یعنی FCR متعارف کرایا گیا۔ اچھا، اس قانون کے تحت قتل اور غیرت جیسے سنگین مقدمات کو عام عدالتوں سے نکال کر ایک جرگہ کے سپرد کیا جا سکتا تھا، جو ایک قسم کی ٹرائبل جیوری کی طرح کام کرتا تھا۔ لیکن ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ نظام بلوچستان میں تو کامیاب رہا، لیکن یہاں فرنٹیئر پر نہیں، ایسا کیوں؟ اور یہاں ہمیں حکمرانی کا ایک بڑا اصول سمجھ میں آتا ہے۔ بلوچستان میں FCR اس لیے کامیاب ہوا کیونکہ وہ وہاں کے سرداری نظام سے مطابقت رکھتا تھا۔ لیکن فرنٹیئر میں تو جمہوری قبائلی نظام تھا۔ بالکل، اور اس سے بھی اہم فرق یہ تھا کہ پشتون رواج میں جرم کا مقصد ہے متاثرہ فریق کی تسلی، جیسے خون بہا یا لڑکی کا رشتہ دینا، جبکہ برطانوی قانون مجرم کو سزا دینے پر توجہ دیتا ہے۔ صحیح، یہ بنیادی فرق کبھی ختم نہ ہو سکا۔ اس ساری کشیدگی اور متضاد پالیسیوں کے ساتھ ظاہر ہے کہ کوئی بڑا ٹکراؤ تو ہونا ہی تھا۔ ہمارے سورسز کا اگلا باب امبیلا اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی، اس کی جڑیں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے حالات سے جڑتی ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ فرنٹیئر پر تو انگریز افسران نے ہندوستانی ریجیمنٹوں کو غیر مسلح کر کے امن قائم رکھا، بلکہ یہاں سے کور آف گائیڈز کا مشہور دستہ دہلی بھی جا بھیجا گیا تھا۔ لیکن پہاڑوں میں وہاں حالات مختلف تھے۔ جی، وہاں سید احمد بریلوی کے پیروکار، جنہیں مجاہدین کہا جاتا تھا، ستھانہ میں دوبارہ منظم ہو رہے تھے۔ اسی دوران سوات میں عبد الغفور نامی ایک شخصیت ابھر رہی تھی، جو بعد میں آخند سوات کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو جب ان مجاہدین نے کارروائیاں شروع کی تو حکومت نے ان کے مرکز ملکہ کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بالکل، اور اسی فیصلے کے نتیجے میں امبیلا کی لڑائی ہوئی۔ اور اس میں ہوا کیا؟ انگریز فوج نے ملکہ پہنچنے کے لیے امبیلا درے کا راستہ اختیار کیا، لیکن وہ وہیں پھنس گئی۔ قبائلی لشکروں نے ان پر تقریباً 1 مہینے تک شدید حملے کیے۔ قبائل نے بہت بہادری سے مقابلہ کیا۔ اتنی بے جگری سے کہ انگریزوں کو بھی ان کی بہادری کا اعتراف کرنا پڑا۔ ایک موقع پر تو جنگ بندی کر کے قبائلیوں کو اپنے شہداء کی لاشیں اٹھانے کی اجازت بھی دی گئی۔ لیکن پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ آخرکار بنیر کے قبائل نے صلح کر لی اور ایک حیران کن پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود ایک چھوٹی برطانوی پارٹی کو اپنی حفاظت میں ملکہ لے جائیں گے اور اسے تباہ کر دیں گے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ جی، اور یہیں اس مہم کا سب سے ڈرامائی حصہ سامنے آتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ بنیر کے سردار زید اللہ خان، جو ایک آنکھ اور ایک بازو سے محروم تھے، چند برطانوی افسران کو ہزاروں مشتعل قبائلیوں کے درمیان سے بے حفاظت ملکہ لے گئے۔ ہزاروں لوگوں کے بیچ میں سے؟ جی، انہوں نے گاؤں کو آگ لگوائی اور پھر اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہوئے انہیں صحیح سلامت واپس لائے۔ یہ تو واقعی اعزاز اور وعدے کی ایک حیرت انگیز کہانی ہے۔ بالکل، یہ یوسف زئی پٹھانوں کی وعدہ خلافی نہ کرنے کی روایت کی ایک ناقابل یقین مثال ہے۔ اس قسم کی لڑائیوں نے یقیناً برطانوی سوچ پر گہرا اثر ڈالا ہوگا۔ جی، امبیلا جیسی مہمات نے برطانوی حکومت کو سوچنے پر مجبور کیا کہ یہ کلوز بارڈر کی پالیسی شاید کافی نہیں۔ اور اسی سوچ سے فارورڈ پالیسی کا آغاز ہوا۔ صحیح، بلوچستان اینڈ دی فارورڈ پالیسی، جس کا ذکر ہمارے سورسز کے اگلے باب میں ہے، اس کا بنیادی محرک تھا وسطی ایشیا میں روس کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ۔ تو اب مقصد سرحد کو دریائے سندھ پر رکھنے کے بجائے آگے افغانستان کے قریب لے جانا تھا۔ بالکل، اور اس کی شروعات بلوچستان سے ہوئی، جسے سینڈمن سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ بالواسطہ حکمرانی یعنی انڈائریکٹ رول کا نظام تھا۔ رابرٹ سینڈمن نے اہم مقامات پر فوجی چھاونیاں قائم کیں، لیکن قبائل کو اپنے سرداروں یعنی ملک کے ذریعے اپنے معاملات چلانے کی آزادی دی۔ اور انصاف کے لیے جرگوں کا نظام۔ جی، یہ بلوچستان میں کامیاب رہا کیونکہ وہاں قبائل اپنے سرداروں کی بہت عزت کرتے تھے اور آبادی بھی کم تھی۔ تو پھر یہ نظام وزیرستان اور تیراک کے پٹھان قبائل کے لیے موزوں کیوں نہیں تھا؟
کیونکہ وہاں کا معاشرہ بہت زیادہ جمہوری تھا۔ پٹھان قبائل کسی ایک سردار کے تابع نہیں تھے۔ اسی فارورڈ پالیسی کے تحت 1893 میں ڈورنڈ لائن کھینچی گئی، جس نے پہلی بار ہندوستان اور افغانستان کے درمیان ایک واضح قبائلی پٹی قائم کی۔ خیبر، کرم اور مالاکنڈ ایجنسیاں بنیں۔ 1895 میں چترال کی مہم ہوئی اور پہلی بار برطانوی فوج سوات میں داخل ہوئی۔ ان تمام اقدامات نے قبائل میں شدید بے چینی پیدا کی ہوگی۔ بالکل، جسے وہ اپنی آزادی کے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اور اس کا نتیجہ 1897-98 میں ایک بڑی بغاوت کی صورت میں نکلا۔ ان تمام قبائلی علاقوں میں وزیرستان کا نام ایک خاص حیثیت رکھتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ وزیرستان ایک قدرتی قلعے کی طرح ہے جو ہمیشہ بیرونی حملہ آوروں کی پہنچ سے دور رہا۔ یہاں کے دو بڑے قبائل ہیں، درویش خیل وزیر اور محسود۔ اور ایک انگریز افسر نے ان کا بڑا دلچسپ موازنہ کیا ہے۔ ایولن ہاؤل نے کہا تھا، محسود ایک بھیڑیا ہے اور وزیر ایک چیتا۔ اور بھیڑیوں کا غول ہمیشہ زیادہ منظم اور خطرناک ہوتا ہے۔ بالکل، یعنی محسود قبیلہ زیادہ متحد اور خطرناک تھا۔ انہیں فرنٹیئر کا سب سے ناقابل تسخیر قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کے ہاں نکات نامی ایک نظام کا بھی ذکر ہے، جو وراثت کی بنیاد پر قبیلے کے نفع و نقصان میں ہر خاندان کا حصہ طے کرتا ہے۔ ان کی مزاحمت کے پیچھے بنیادی وجہ اپنی آزادی اور طرز زندگی کو ہر قیمت پر برقرار رکھنے کا جذبہ تھا۔ اور اس مزاحمت کے پیچھے اصل دماغ ملا پویندا کا تھا۔ ملا پویندا ایک شاطر رہنما تھے جو 1913 میں اپنی موت تک حکومت کے لیے درد سر بنے رہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ محسودوں نے تاریخ پر دو بہت گہرے اثرات ڈالے۔ پہلا 1919-21 کی جنگ تھی، جب برطانوی فوج نے وزیرستان پر مستقل قبضہ کرنے کی کوشش کی تو انہیں فرنٹیئر کی تاریخ کی سب سے خون ریز لڑائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور دوسرا، جو شاید اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے، وہ 1929 میں کابل پر قبضہ تھا۔ بالکل، جب نادر خان نے افغانستان کا تخت حاصل کرنے کی کوشش کی تو محسود اور وزیر قبائل کے لشکر نے ہی کابل فتح کر کے انہیں بادشاہ بنایا۔ وہ بادشاہ گیر یعنی کنگ میکرز بن گئے۔ یہ مسلسل جنگ اور بے چینی، کیا اس کا کوئی بڑا انتظامی حل نکالا گیا؟ اسی مسلسل بحران کی وجہ سے اس وقت کے وائسرائے لارڈ کرزن ایک بڑے نتیجے پر پہنچے، اور یہ ہمیں ہمارے سورسز کے اگلے موضوع شمال مغربی سرحدی صوبہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کی طرف لاتا ہے۔ کرزن کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا؟ کرزن کا ماننا تھا کہ فرنٹیئر جیسے اہم علاقے کو پنجاب حکومت کے ماتحت رکھنا ایک غیر منطقی نظام ہے۔ انہوں نے کہا کہ خارجہ پالیسی اور دفاع کے معاملات براہ راست مرکزی حکومت کے کنٹرول میں ہونے چاہیے۔ اور پنجاب حکومت کو تو انہوں نے تاخیر، رکاوٹ اور کمزوری کا آلہ قرار دے دیا۔ ظاہر ہے پنجاب حکومت شدید مخالف تھی۔ پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر میکورتھ ینگ نے اسے اپنی اور صوبے کی توہین سمجھا۔ لیکن اس فیصلے کی اصل اہمیت انتظامی نہیں تھی۔ بالکل نہیں، اس نے پہلی بار پشتون شناخت اور پشتون فخر کو ایک سیاسی اور جغرافیائی مرکز فراہم کیا۔ پشاور دوبارہ ایک قدرتی مرکز بن گیا، اور پشتونوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ان کے معاملات اب قومی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو کرزن نے شاید غیر ارادی طور پر ایک نئی پشتون بیداری کی بنیاد رکھ دی۔ صحیح۔ تو اس نئی بیداری، جسے سورسز پشتون نشات ثانیہ دا پٹھان رینیسنس کہتے ہیں، اس کو عملی جامہ پہنانے والے کون تھے؟ 3 اہم کردار تھے۔ پہلے چیف کمشنر ہیرال الدین، جو ایک نڈر اور دیانتدار منتظم تھے۔ دوسرے تھے جارج راس کیپل، ایک غیر معمولی شخصیت جنہیں پٹھانوں کے درمیان پٹھان کہا جاتا تھا۔ وہ روانی سے پشتو بولتے تھے۔ اور تیسرے تھے صاحبزادہ عبد القیوم، جو راس کیپل کے دستے راست اور ایک عظیم مدبر تھے۔ اور ان تینوں نے مل کر ایک ایسا کام کیا جس کا اثر آج بھی باقی ہے، اسلامیہ کالج پشاور کا قیام۔ بالکل، خیبر کے دہانے پر ایک عظیم تعلیمی ادارے کا قیام ایک انقلابی قدم تھا۔ یہ ان کی غیر معمولی سوچ کا عکاس ہے۔ لیکن راس کیپل کی کمزوری کا بھی ذکر ہے۔
انہوں نے تعلیم کو تو فروغ دیا، لیکن اس تعلیم یافتہ طبقے کو سیاسی میدان میں جگہ دینے کی ضرورت کو نہیں سمجھا۔ اور اسی وجہ سے جب 1920 میں ہندوستان بھر میں سیاسی اصلاحات ہوئیں تو فرنٹیئر کو ان سے محروم رکھا گیا، جس سے بہت مایوسی پھیلی۔ جی بالکل۔ تو اس سیاسی خلا کو کس نے پر کیا؟ یہاں دو بڑی یوسف زئی شخصیات کا کردار سامنے آتا ہے۔ ایک طرف نواب صاحبزادہ عبد القیوم تھے، جنہوں نے برطانوی اور پشتون روایات کو ملا کر سیاسی اصلاحات کی راہ ہموار کی اور صوبے کے پہلے وزیر بنے۔ اور دوسری طرف تھے نواب محمد اکبر خان آف ہاؤتی۔ جی، ایک قدامت پسند زمیندار جو صاحبزادہ عبد القیوم کو ملا کلاس کا نمائندہ سمجھ کر ناپسند کرتے تھے۔ ان کا ایک مشہور قول ہے کہ ہم پٹھان اپنی ذاتی ناپسندیدگی کو عوامی زندگی میں لاتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ واہ! اور اسی دور میں سوات کی ریاست بھی وجود میں آئی؟ جی، آخند سوات کے پوتے میانگل گل شہزادہ نے اپنی روحانی برتری اور سیاسی بصیرت کو استعمال کرتے ہوئے منتشر یوسف زئی قبائل کو ایک ریاست کی شکل دی۔ لیکن ان کا مقابلہ بھی تو کسی سے تھا؟ ہاں، انہیں سوات پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ستھانہ کے سید اکبر شاہ کے پڑ پوتے سید عبد الجبار شاہ سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اچھا۔ سید عبد الجبار شاہ کو 1915 میں سوات کے لوگوں نے بادشاہ تسلیم کر لیا تھا اور وہ 2 سال تک اس پوزیشن پر رہے۔ وہ ایک دانشمند اور زرک انسان تھے اور مقامی تاریخ پر گہری نظر رکھتے تھے۔